فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، 25 رمضان المبارک 1442 ہجری کی لائیو افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان جو اس وقت آپ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، روز کی طرح میں نازیہ علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھی قابل، میں اس کرم کے کہاں تھی قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، حضور کی بندہ پروری ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی دل کی آرزوؤں کو، ہماری عبادتوں کو قبول اور مقبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی پسند کرتا ہے، محبت کرنے والوں کو، محبت بانٹنے والوں کو مسکراہٹ بھی عبادت کا درجہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، صرف اس لیے کہ ایک مسکراہٹ نہ جانے کس کے دل کو سکون دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق کی بات ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ دل توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تکبر پسند نہیں کرتا۔ تکبر اور غرور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا وہ صرف زندگی کے اندر پیسے سے، خوبصورتی سے یا کسی بھی چیز کے آ جانے سے ہوتا ہے؟ ہم آج کل یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عبادتوں پر غرور کیا جاتا ہے، نماز پر غرور کیا جاتا ہے۔ غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کسی کو کمتر بتا کر نہیں ہے، یہ تو ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، جو عبادت ہم کر رہے ہیں، جو سجدہ ہم کر رہے ہیں، وہ تو اس کی رضا کے لیے ہے۔ لیکن جب ہم اسی کے بندے کو اپنے غرور کے ذریعے، اپنے تکبر کے ذریعے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا؟ ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنی زندگی میں عاجزی کو شامل کرنے کی۔ جس طرح سے ہم پریشان رہتے ہیں، کیا ہم بھول جاتے ہیں ہماری پریشانیوں میں کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں شامل ہوتی ہیں؟ آج ہم بات کریں گے، جس طرح سے روز مختلف موضوع لے کر آتے ہیں آپ سب کے لیے، آج ہم بات کریں گے غرور اور تکبر پر۔ روز کی طرح میرے ساتھ ڈاکٹر مظفر حسین رضوی صاحب شامل ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہمانوں کا تعارف بھی کروائیں گے، اور جو سوال آپ سے کیا جاتا ہے یہ بھی بتا دوں، گوبیز کی جانب سے آپ کو اس کا انعام دیا جائے گا، اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ لائیو کال کے ذریعے بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ نازیہ آپ جی بہت شکریہ اس حوالے سے کہ آج کا جو موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا جا بجا تذکرہ آیا ہے تکبر اور غرور کا۔ ناظرین کرام، ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آیہ مجیدہ کے اندر جس طرف متوجہ کیا ہے، یعنی اس روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ تکبر کا ہی گناہ ہوا ہے، اور وہ شیطان نے کیا اور تکبر کیا، اپنے آپ کو حضرت آدم کے مقابلے میں برتر سمجھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو رندۂ درگاہ کیا۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج اس موضوع پر گفتگو کے لیے انشاءاللہ آپ سے چند لمحات ممتاز عالم دین تشریف فرما ہوں گے جو اس پر گفتگو فرمائیں گے، اور ہمارے ساتھ اس وقت مشہور معروف نعت خواں تشریف فرما ہے جناب سعید احمد مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج کا سوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کا سوال ہے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا تذکرہ آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا جو صحیح جواب دے گا گوبیز کی جانب سے اس کے لیے انعام کا اعلان ہے۔ اختتام پر انشاءاللہ پروگرام کے ان کا نام لیے جائیں گے جنہوں نے آج کا جواب درست دیا ہے۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب سعید احمد مدنی صاحب سے کہ بارگاہ رسالت میں نظر عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ نبینا صلی علی
محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں 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 میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں چلا ہوں سوئے دربار رسالت چلا ہوں سوئے دربار رسالت ہے میرے ساتھ ایک خوشبو سفر میں ہے میرے ساتھ ایک خوشبو سفر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں یہاں بے مانگے ملتا ہے گدا کو یہاں بے مانگے ملتا ہے گدا کو نہیں کوئی بھی در ایسا نظر میں نہیں کوئی بھی در ایسا نظر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں انہی کے نور سے تابا ہے سورج انہی کے نور سے تابا ہے سورج انہی کی بھیک کش کو لے کمر میں انہی کی بھیک کش کو لے کمر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں خدا تا عمر رکھے اس سفر میں خدا تا عمر رکھے اس سفر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. ماشاءاللہ بہت خوب. ناظرین کرام یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیض رمضان. فیض رمضان فیض رمضان.
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے. آپ لائیو کال کے ذریعے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. خاص طور پر ہم نے جو گوبیز کی جانب سے آپ سے سوال کیا ہے اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب سوال دہرا دیجیے. ناظرین کرام اس وقت ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ممتاز عالم دین، جو آپ اکثر مختلف چینلز کے اندر دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. بہت ہی مفصل انداز میں اور بہت ہی سلیس انداز میں مختلف موضوعات کو بیان کرتے ہیں. میری مراد ہے حضرت مولانا محمد رضا داودانی صاحب. السلام علیکم. فیض رمضان میں خوش آمدید. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین کرام سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج کا سوال میں دوبارہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ کس نبی کا تذکرہ، کس نبی کا ذکر آیا ہے، کس نبی کا نام آیا ہے؟ آپشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سوال کا جواب جو صحیح جواب دے گا اس پروگرام کے اختتام پر اس کے لیے گوبیز کی جانب سے انعام رکھا گیا ہے، اس کا اعلان ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آپشن ہیں. قرآن مجید میں کس نبی کا سب سے زیادہ نام آیا ہے؟ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز میں کرنا چاہوں گا اور آج کا ہمارا موضوع ہے تکبر، غرور و تکبر. قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے اعلان ہوا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو اس روئے زمین میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ تکبر کا گناہ ہوا اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دربار سے نکال دیا. تو میں سب سے پہلے تو چاہوں گا کہ تکبر کا ہی معنی و مفہوم ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا، اس کے بعد پھر سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں آپ کی دعوت پر اور خوشی ہے کہ اس بہانے آپ کے ناظرین سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ عقائد ہیں، کچھ احکام ہیں اور کچھ اخلاقی معاملات ہیں. عقائد کا تعلق جیسے توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے، یہ عقائدی معاملات ہیں کہ جن کو انسان نے سمجھنا ہے اور دل سے اس کو ماننا ہے. احکام کا تعلق ہے کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، جیسے نماز پڑھنی ہے، شراب نہیں پینی ہے. یہ تمام تر چیزیں احکام میں یا فقہی معاملات جن کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسرا سیکٹر ہے جس کو اخلاقیات سے تعبیر کیا جاتا ہے. اخلاقیات کا تعلق ملکات نفس کے ساتھ ہے کہ جو انسان کے وجود کے اندر اس طرح سے راسخ ہو جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کا بیہیویئر اور اس کا جو رویہ ہے وہ اپنی ایک شکل حاصل کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ سخی ہے تو وہ خرچ کرنا چاہتا ہے موقع پر مناسبت سے دیکھ کر، جس جگہ پر خدا کی رضایت ہو وہاں پر وہ خرچ کرنا چاہتا ہے. آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ صدقہ دینا ایک عمل ہے جو وہ دوسری کیٹیگری کے اندر جائے گا، مگر یہی صدقہ دینا ایک انسان کو اس کیفیت میں لے آتا ہے کہ جہاں پر وہ ملکے کے اعتبار سے انٹرنلی سخی بن جاتا ہے. یعنی جہاں موقع ہوگا اس کا دل چاہے گا کہ وہ اس پیسے کو خدا کی راہ میں خرچ کرے. یہ جو کیفیت انسان کی ہے جس کو آپ عرف عام کہیں گے آٹو پر آ جانا، یعنی اب نفس کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، تکلف نہیں ہے. تو یہ چیزیں اچھی صفات کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں اور بری صفات کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں. مثلا سخاوت ہے، یہ ایک اچھی صفت ہے. شجاعت ہے، بہادری ہے، یہ ایک اچھی صفت ہے. ایک میدان میں ایک مرتبہ اگر کوئی جم کے لڑے، ضروری نہیں کہ وہ بہادر ہو، لیکن اگر اس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ جس کے بعد ہر ایسے موقع پر کہ جو جہاد کا موقع ہے وہ شجاعت کا مظاہرہ دکھانے کے لیے بےتاب ہو، بے چین ہو، اس کو کہیں گے کہ یہ شخص شجاع ہے، یہ شخص بہادر ہے. جو نیگیٹو اخلاقیات ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو وہ بہت سے برے اوصاف ہیں. مثال کے طور پر لالچ ہے، یہ طمع، حرص، حسد، یہ ساری چیزیں نیگیٹیوز ہیں. انہی نیگیٹو چیزوں کے اندر ایک بری صفت غرور اور تکبر بھی ہے. اب یہ جتنے برے اوصاف ہیں ان سب کو اگر آپ لسٹ کریں تو علم اخلاق کے اندر بہت کچھ اس حوالے سے لکھا گیا. مگر اگر آپ ٹاپ آف دا لسٹ شمار کرنا چاہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ مذموم ہے، جس کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے، تو اس کے اندر آپ کو 3 ایسی چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. نمبر 1 غرور اور تکبر، نمبر 2 حرص اور لالچ، اور تیسری چیز حسد. اب اگر آپ اس قضیے کے اندر بھی دیکھیں نا، جو جناب آدم علیہ السلام کا آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہاں پر بھی جو ابلیس کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. یہ تکبر ہے. یعنی پروردگار عالم کی ایک اسیسمنٹ ہے تو انسان خدا ہی کے سامنے تکبر کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے. بندوں کا آپس میں تکبر ہوتا ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے، مگر کہاں یہ کہ ایک انسان خدا کے سامنے تکبر کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. پروردگار عالم نے اپنے پسندیدہ بندوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، کہ یقیناً وہ
جو عند ربکا کی منزل پر ہوتے ہیں، یعنی قربت پروردگار جن کو حاصل سبحان ہوتی ہے، اللہ، وہ کبھی اپنی عبادت پر بھی متکبر نہیں ہوتے. وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، وہ مسلسل تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ مسلسل خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں، وہ سجدوں کے ہدیے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. جو بات سمجھنے والی ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان تکبر کے حوالے سے اپنے آپ کو آلودہ کر لے گا تو یاد رکھیے کہ پھر اس کا زوال حتمی ہے، اس کو ڈکلائن کی طرف جانا ہی جانا ہے. بعض علماء کرام یہ بات کہتے ہیں اور بڑی مفید بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی متکبر ہو جائے تو پھر وہ یاد رکھے کہ اس کو پروردگار ذلیل کیے بغیر نہیں چھوڑتا. اس لیے کہ تکبر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے زیبا ہے. اگر آپ دیکھیں سورہ مدثر کی بڑی کیٹیگوریکل آیت ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے مدثر، حضور کو مخاطب کیا جا رہا ہے، قم کھڑے ہو جائیے، انذار کیجیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کریں. یہ جو ہم بار بار نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، بار بار اللہ اکبر، کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا کے اکبر اور خدا کی کبریائی کا بیان کہ یہ اسی کے لیے زیبا ہے، یہ اسی کی رضا ہے. اگر کوئی اور اس کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ ہمیشہ مار ہی کھائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حقیر سمجھے. اسی لیے ہم مولا کی مناجات میں بھی دیکھتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ یوں خدا کو پکارو کہ انت الکبیر وانا الصغیر وہل یرحم الصغیر الی الکبیر، کہ مالک تو کبیر ہے، کبریائی تیرے لیے، ہم تو صغیر ہیں، ہم چھوٹے سے ہیں اور ہمارا کوئی تیرے ساتھ مقابلہ ہو نہیں سکتا، تو ایک صغیر کے اوپر کبیر کے سوا کون رحم کرے گا. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے. خود مولا علیہ السلام کا بھی فرمان آپ نے بیان فرمایا. انسان کے اندر یہ تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ فطری ایک چیز ہے کہ انسان کے اندر جو ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی چیز اس کو مل جاتی ہے، چاہے صاحبان علم میں سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، یا دولت اس کو مل جاتی ہے، تو یہ فطری طور پہ اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. ایک بڑی فائن لائن ہے ایکچولی ڈاکٹر صاحب، ہوتا یہ بھی کہ ایک بڑی فائن لائن ہے. اس لائن سے اس طرف آپ گئے تو تکبر ہے، اس طرف اگر آپ گئے تو بالکل ٹھیک ہے معاملہ. یعنی کیا ہے، اگر ایک انسان اگر دیکھیں کہ غصہ، اب یہ غصہ اچھا ہے یا برا ہے؟ غصہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے، غصے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ غصے کو انسان کس انداز سے رکھا ہوا ہے. اگر ایک انسان بالکل ہی غصے کو ختم کر دے تو وہ بزدل ہے، یعنی بزدل اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو بالکل ہی غصہ نہ ہے. تو بزدل اگر ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی حملہ کرے گا تو وہ دفاع نہیں کرے گا، اور اگر کوئی اس کے ناموس پر بھی حملہ کرے گا تو وہ ڈیفینڈ نہیں کرے گا، اور اگر اس کے ملک پر بھی کوئی حملہ کرے گا تو وہ ڈیفینڈ نہیں کرے گا. تو یہ غصہ نہ کرنا تو پسندیدہ نہیں ہوگا. اچھا، ایک وہ شخص ہے جو میر غضب ہے، یعنی بس جیسے ہی موقع آتا ہے وہ غصے کا اظہار کرتا ہے، گالی بھی دے رہا ہے اور ابیوسو لینگویج بھی استعمال کر رہا ہے، کبھی اس چیز کو توڑ رہا ہے، کبھی اس چیز کو پھوڑ رہا ہے، کوئی نہیں مل رہا تو خود ہی اپنا سر دیوار سے مار رہا ہے. یہ کیفیت جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہو جائے گی. ایک انسان ہے درندگی کی طرف آمادہ ہے، بات بے بات وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی کے اوپر ظلم کرتا چلا جائے، گردن کاٹ دو. باتوں کا سلسلہ اتنا خوبصورت ہے، معذرت چاہوں گی انٹرپٹ کر رہی ہوں. لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کیا نام ہے، کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں، کیا فرمائیں؟ فیصل بات کر رہا ہوں کراچی سے، اور وہ سوال کا جواب دینا ہے. جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، دیکھتے رہیے. فیض رمضان اختتام پر آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ. بہت معذرت کے ساتھ وہیں سے آغاز کیجیے. تو گزارش یہ تھی کہ اگر ایک انسان اپنے غصے کو بھی دیکھے نا تو اس کو کہاں وہ پلیس کرتا ہے. اگر وہ درندگی کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ غصہ ناپسندیدہ ہے، اگر وہ بالکل ہی اس کو معطل کر دیتا ہے تو یہ معطل کرنا بزدلی کی طرف اس کو لے جائے گا. درمیان میں شجاعت ہے کہ جہاں پر غصہ ہو برمحل ہو اور اتنا ہو جتنی ضرورت ہے. اسی طریقے سے انسان کا معاملہ ہے عزت نفس کا. یہ عزت نفس پروردگار عالم کو بہت پسند ہے. ایک انسان جو ہے وہ اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہ کرے. ایک شخص وہ ہے کہ جو تکبر کی وادی میں چلا جاتا ہے، یہ اس نے ایکسیس کیا، ایکسٹریم کی طرف چلا گیا. ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو اتنا جھکا دیتا ہے کہ جو بھی آئے اس کو کچل کر چلا جائے. یہ بھی پسندیدہ نہیں. جو چیز مانگی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سیلف اسٹیم کا خیال رکھتے ہوئے، عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے انسان اپنے آپ کو غرور سے بچائے، تکبر سے بچائے. اب یہ وہ فائن لائن ہے کہ درمیان میں یہ جو سیلف اسٹیم ہے اس طرف اگر گئے تو غرور اور تکبر ہے، اور اس طرف اگر گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے جو ضروری معاملات ہیں ان کو بھی وہ ختم کر دے گا. تو پروردگار ایک مومن کو ذلیل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس کی تذلیل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، ہیوملیشن، ڈسگریس یہ بھی پسند نہیں کرے گا. اور ایک انسان ایروگنٹ ہو جائے، غرور کی طرف چلا جائے، تکبر کی طرف چلا جائے، یہ بھی پسند نہیں کرے گا. فرعون کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو اس نے تکبر کو اختیار کیا تھا. بنی اسرائیل کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو بنی اسرائیل نے ذلت کو قبول کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیان میں آ کر وہ رول پلے کرتے ہیں کہ جہاں پر فرعون سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے غرور سے دستبردار ہو جائے،
بنی اسرائیل کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تذلیل کو قبول کر لینا یہ شرافت انسان کے خلاف ہے. کیا بات. تو وہ اٹھیں اور اپنے حقوق کو حاصل کریں, وہ تکبر سے دستبردار ہو اور نیچے کی طرف آئے, ایک بیلنس حاصل ہو جائے. مگر یہ ہوتا یہی ہے مسائل کہ یہ جو تعلیمات ہوتی ہیں ان کو اس اسپرٹ کے اندر نہیں سمجھا جاتا. تو ایک متکبر جو ہے وہ اپنے تکبر کو سیلف اسٹیم کہہ رہا ہوتا ہے, اور ایک شخص جو ہے وہ تذلیل کے اوپر جو آمادہ ہوتا ہے اسی کو تواضع اور انکساری سے تعبیر اچھا کر رہا یہ ہوتا ہے. اتنی خوبصورت بات ہو رہی ہے, اس میں اتنا اہم سوال جو گردش کر رہا ہے ذہن میں, وہ یہ ہے کہ یہ بھی کیونکہ اقسام ہے نا غرور کی, تکبر کی, اور ہر چیز میں, کبھی عبادت میں, کبھی زندگی کی کسی چیز میں, ہمارے یہاں بہت زیادہ ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے, ہماری سوسائٹی کا, کہ ہم کسی کو کالا, کسی کو چھوٹا, کسی کو کچھ اور اس طرح کی, جب کسی کی بھی کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی ہے, کوئی عیب ہے, ہم اس کو خاص طور پر نشانہ بنا کے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں. احکام الہی شریعت کے طور پہ ایسے لوگوں کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ وہ معیارات ہیں کہ جن کو کبھی بھی دین تو انڈوز نہیں کرے گا, کبھی ظاہر دین سی تو اس کی بات ہے. تائید نہیں کرے گا. دینی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو سورہ حجرات کے اندر پروردگار عالم نے ایک کلی قاعدہ ہمارے سامنے رکھا کہ یا ایھا الناس, اے انسانوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے, وجعلناکم شعوبا و قبائل, ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں رکھا, کمیونٹیز کے اندر ہم نے رکھا, یہ ہم نے کام کیا. مگر کیوں؟ لتعارفوا, تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو, انٹروڈیوس ہو سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہوگا جو تقوی میں آگے ہوگا. اگر ایک انسان تقوی میں پیچھے ہے تو پھر خدا کے نزدیک تو اس کی عزت کے اندر کمی ہے, تقوی میں وہ آگے ہے تو یقیناً خدا کے نزدیک اس کی عزت بھی زیادہ ہے. یہیں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے افراد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید پروردگار عالم نے دوسرے تمام حوالوں کی نفی کر دی. نفی نہیں کی ہے, یہ نہیں چاہے پروردگار عالم نے کہ گورا گورا نہیں ہے, کالا کالا نہیں ہے. گورا گورا ہے, کالا کالا ہے. اگر ایک انسان ہے وہ عربی ہے تو وہ عربی ہے, اجمی ہے تو اجمی ہے. یعنی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک نشست میں کسی صاحب نے یہ کہا تھا, ظاہر ہے کہ میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے یہ کہا کہ جناب دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ کوئی گورا گورا نہیں ہے, کوئی کالا کالا نہیں ہے, عربی عربی نہیں ہے, اجمی اجمی نہیں ہے. یہ فیکچولی انکریکٹ ہے. میں نے کہا قرآن نے کہاں کہا ہے؟ پیغمبر اکرم کا جو خطبہ ہے حجۃ الوداع کا, اس میں بھی پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا. پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا کہ عربی عربی نہیں ہے, کہا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں, عربی ہونے کی وجہ سے. اب اگر تعارف کے حوالے سے ہم ان چیزوں کو مائنس کر دیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کسی کو انٹروڈیوس کیسے کریں گے, آپ تعارف کیسے کروائیں گے؟ یعنی اگر کوئی شخص حج کے موقع پر گم ہو جاتا ہے, 25 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ لوگ موجود ہیں, یا کربلا میں مثال کے طور پر زائرین کا ایک اجتماع میں کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں. اب اس موقع پر اگر کوئی گم ہو جائے اور آپ اعلان کروانا چاہتے ہیں اور مظفر صاحب کے پاس مائک موجود ہے اور کوئی کہے کہ صاحب ہمارے عزیز ہیں ان کے گم ہو گئے, ذرا اعلان کر دیجیے, اور مظفر صاحب پوچھیں کہ صاحب بتائیے ان کا نام کیا ہے, اگر نام میں کیا رکھا ہے, وہ اللہ کا بندہ تھا, اور لیا پھر دوسری جانب جب بات ہے اللہ کا بندہ تھا, آپ کہیں کہ اس کے باپ کا نام کیا تھا, کہ باپ اللہ کا بندہ تھا, ماں کا اللہ کی کنیز تھی, اس کا رنگ کیا تھا, کہ رنگ میں تو ہم مانتے ہی نہیں, کہ لباس کیا تھا, لباس تو بس پہنا ہوا تھا, مگر یہ کیوں آپ پوچھتے ہیں, اس لیے کہ یہ تو اسلام کے خلاف ہو گیا. اچھا بھائی کس علاقے سے تعلق تھا, کہ علاقہ بھی ہم نہیں بتائیں گے, اللہ کی زمین پر رہتا تھا. کون سا رنگ کیا تھا, رنگ بھی نہیں بتائیں گے, یہ کالا گورا کیا ہوتا ہے. تو اس کا اعلان کیسے ہوگا کہ ایک اللہ کا بندہ گم ہو گیا ہے, جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے کو پہنچا دے, تو آپ اناؤنس نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر رنگ بتائیں گے, حلیہ بتائیں گے, اس کا نام بتائیں گے, اس کی پہچان بتائیں گے, شناخت بتائیں گے, کس ملک سے تعلق ہے, تو اس کو انٹروڈیوس ہونے میں اور لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ صاحب کس کی بات ہو رہی ہے. اگر ڈاکٹر بھی اپنا سفید کوٹ نہ پہنے تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ ڈاکٹر ہے؟ اگر وکیل اپنا کالا کوٹ نہ پہنے تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ وکیل ہے؟ اسی طریقے سے لباس ہے, رنگ ہے, حلیہ ہے, یہ تمام تر چیزیں امپورٹنٹ ہیں, مگر ان کو اگر امتیاز کی وجہ بنا دیا جائے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے کہ یہ افضل ہے اور وہ مفضول ہے, یہ نہیں چلے گا. اسلام کہتا ہے تعارف کو تعارف کی حد تک رہنے دو, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر تم اپنے آپ کو اس طرح سے مت سمجھو. ایون تقوی کے بعد بھی تکبر کی تو اجازت نہیں ملے گی. تقوی کی وجہ سے خدا کے نزدیک عزت بڑھ جائے گی. یہ تو نہیں ہوگا کہ انسان کو اپنی عبادت ہی کے اوپر, وہ تو پہلے ہی ہم آیت آپ کے سامنے گزارش کر چکے. بالکل بہت خوبصورت بات کی. میں سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں کلام پیش کیجیے گا. بسم اللہ. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اج سکھ مترا دی بدھیری
کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو بچ شوق چنگیری اج نینا یا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ 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 گلزار مدینہ صلی علی رحمت کی گھٹا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پرکیف فضا ماشاءاللہ خود رب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچ آکھا میں رب دی میں شان آکھا سچ آکھا میں رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ 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 ہونٹوں پہ تبسم کی موجے ہاتھوں میں لیے جام رحمت ہاتھوں میں لیے جام رحمت کوثر کے کنارے ہو ان کا انداز عطا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا ما آسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں سبحان اللہ 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 ماشاءاللہ جی قبلہ مزید آگے اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے جیسے تکبر کا ہم جب ذکر کر رہے ہیں تو تکبر جہاں بہت ساری برائیوں کو جنم لیتا ہے تکبر اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات نیکی کے اندر بھی تکبر کرتا ہے انسان تو نیکی میں تکبر سے مراد یہ ہے کہ جیسے علماء کرام ہیں یا بعض اوقات ایسے افراد ہیں کہ کسی آدمی کو پہلی مرتبہ مسجد میں دیکھ لیا تو اس کے اوپر ٹون کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بھی بڑا نمازی بن گیا بھائی کب سے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنی عبادت پہ گھمنڈ کر رہے ہیں تکبر کر رہے ہیں اور اس کو ہیٹ کر رہے ہیں کہ آپ پہلی مرتبہ نماز میں نظر آ رہے ہیں تو کیا فرماتے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ بدقسمتی ہے یعنی اگر ایک شخص ہم فرض کر لیتے ہیں کہ واقعا اس کا ماضی جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا اتنا خوشنما اتنا ایسا کہ جس کے اوپر فخر کیا جا سکے ایسا نہیں تھا لیکن یہ کہ بہرحال اب اس نے کسی موقع پر ریئلائز کیا اور وہ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ آ رہا ہے مسجد کے اندر کہ خدا کی بارگاہ میں عرض ادب کرے مناجات کرے تو ظاہر ہے کہ دوسرے احباب جتنے بھی ہیں ان کو تو اسے ویلکم کرنا چاہیے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور کچھ نہیں تو خاموش رہنا چاہیے کم سے کم نیگیٹو تو نہ کریں نا اس کے خلاف کہ اگر وہ اس کے حوالے سے کوئی بھی منفی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو باہر کا راستہ دکھا رہے ہیں
کہ تم غلطی سے یہاں پر آ گئے تھے, یہ جگہ آنے کی تمہارے لیے ہے ہی نہیں, یہ تو ہم لوگوں کا ایک کلب ہے کہ جہاں پر ہم لوگ آتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں, تو تمہیں یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے, تمہارے پاس ممبرشپ کارڈ نہیں ہے. اپنی جاگیر سمجھ لینا. مسجد ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر انسان اس طرح کی کوئی چودراہٹ قائم کر سکے. مسجد اللہ کا گھر ہے, سب کے لیے کھلا ہے, جو بھی مسلمان ہیں وہ آئے, پروردگار عالم سے راز و نیاز کرے, اور اگر واقعا وہاں امام صاحب ہوتے ہیں ان سے استفادہ کرے. کوئی بات اس کو مشورہ کرنی ہے, دین کے باتیں, وہ کس سے پوچھے گا؟ ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی عالم دین سے پوچھے گا, کتاب کھولے گا, پڑھے گا. تو اسی طریقے سے وہاں پر وہ آئے. اگر سینئر افراد جو پہلے سے وہاں پر آیا کرتے ہیں, کہ جن کا ایک ذوق عبادت ڈیولپ ہو چکا ہے, بجائے اس کے کہ وہ اپنی عبادت پر متکبر ہوں, ان کو تو اس آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ اچھا ہے کہ پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنے والے ایک فرد کا اضافہ ہوا. اچھا, کسی بھی مرحلے میں تکبر کرنا جائز نہیں ہے؟ مثلا اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے, وہ اپنے اسلام پر کہ مسلمان ہونے پہ فخر کر رہا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں, مجھے فخر ہے, تو اس طرح کیفیت میں بھی فخر کرنا, تکبر کرنا؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے کسی نیکی کو اچھا سمجھنا, تو نیکی کو تو اچھا سمجھا جائے گا. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی نماز پڑھنا اچھا فعل ہے یا برا فعل ہے, ہم کہیں گے اچھا فعل ہے. تو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ایک اچھا فعل کر رہا ہے, جواب جی ہاں وہ اچھا فعل کر رہا ہے. جب وہ اچھا فعل کر رہا ہے تو وہ کیا ہوا؟ ظاہر اس اچھے فعل کے انجام دینے کی وجہ سے وہ اچھا ہوا. اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام قبول کرنا کیا ہے, تو ہم کہیں گے کہ اچھی بات ہے. جب اسلام کو کوئی قبول کر رہا ہے تو وہ کون سا فعل انجام دے رہا ہے؟ کہ اچھا فعل انجام دے رہا ہے. جب وہ مسلمان ہو گیا تو یہ مسلمان ہونا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نعمت سمجھا جائے, ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے. تو جب وہ ایسی چیز ہے تو اس نعمت کو نعمت سمجھنے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے, نعمت کے حاصل ہونے پر خوش ہونے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. پرابلم اس وقت آتی ہے کہ جب انسان دو مسائل کا شکار ہو جائے, یا وہ عجب کا شکار ہو جائے یا تکبر کا شکار ہو جائے. خود پسندی ایسی کہ جس کے بعد انسان کسی دوسرے کو کنسیڈر نہ کرے مگر اپنے آپ کو اندر ہی اندر ترم خان سمجھ رہا ہے, یہ ہے خود پسندی. اور تکبر کا معاملہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر کے اس کو ڈیگریڈ کرے اور اپنے آپ کو ایسا سمجھے کہ جیسے اس سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہے. تو یہ معاملہ جو اخلاقی ہے نا, پھر اس کے بعد وہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں کسی کام کے اندر. ورنہ نفس کا جو سیٹسفیکشن ہے یہ تو وہ چیز ہے جو مطلوب ہے. اگر آپ وہ سورہ فجر کی آیت یاد کریں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, ہے اطمینان رکھنے والے نفس, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی. تو نیکی کا کام اچھا ہے, انسان کا ذوق سلیم بھی گواہی دے گا, دین کی تعلیم بھی اس کو سمجھائے گی. پھر اس کے بعد اس کام کی طرف رغبت کرنا, یہ پھر اس کی طرف سے ایک فطری گائیڈنس ہے. پھر اس کام کو انجام دینا اور اندر ایک سیٹسفیکشن محسوس کرنا, ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ اے پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے اس نیکی کے انجام دینے کی مجھے توفیق عطا فرما. اور ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرے کہ اے پروردگار دوسروں کو بھی یہ توفیق عطا فرما. تو یہاں پر وہ دوسروں کو بھی اپنی اس دعا میں شامل کر رہا ہے. وہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیریزن میں اس طرح سے نہ لے کر آئے کہ جہاں پر ڈیگریڈ کرے کسی اور کو اور اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہوئے یہ سمجھ لے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر پرابلم ہے. ہاں, اب مثال کے طور پر ایک وہ شخص ہے جس کے بارے میں اسٹیبلش ہے, فرعون, نمرود ہے. تو اب مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے, ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ وہ فرعون سے بہتر ہوگا, ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ وہ نمرود سے بہتر ہوگا, ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ وہ یزید سے بہتر ہوگا. جیسے کہ نیگیٹو جو سمبلز ہیں جو دیے گئے, جن کے بارے میں قرآن نے یا معصومین نے ڈکلیئر کر دیا, مثال کے طور پر ابو لہب, تبت یدا ابی لہب وتب, تو یہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ صاحب یہ وہ شخص ہے کہ جو واقعاً اس قابل ہے کہ اس کی مذمت کی جائے. تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, وہ ہلاک ہو جائے, یہ قرآن کا جملہ بتا رہا ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خدا کا شکر ہے اس نے مجھے ابو لہب نہیں بنایا, تو بہت اچھی بات ہے. یعنی واقعہ نہیں بننا چاہیے اس کو, اور خدا نے اگر اس کو نہیں بنایا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ صفات کو اختیار نہ کرے جو اس برے انسان کے اندر موجود تھی. تو اس کو ہم غرور اور تکبر نہیں کہیں گے, ہم اس کے اندر یہ کہیں گے کہ پروردگار عالم نے جو ایک فیصلہ بتایا تھا, سنایا تھا کسی فرد خاص کے بارے میں, اس فیصلے کو ہم نے قبول کیا اور اس کے ذریعے سے ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں کیا نہیں بننا. جو اچھے کردار ہیں, حضور کی ذات ہے, مولا کی ذات ہے, پیغمبر کی ذات ہے, اصحاب باصفا اور ان کی ذات ہے, دیگر افراد, یہ وہ رول ماڈلز ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان یہ سمجھے کہ ہمیں کیا بننا ہے, اور ایسے جو نیگیٹو کردار ہیں ان کو دیکھ کے یہ سمجھے کہ ہمیں کیا نہیں بننا. جو درمیان کا معاملہ ہے اس کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر نہ کر دے کہ مثال کے طور پر یہ ایسا ہے. بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیض رمضان. فیض رمضان, فیض رمضان.
ناظرین وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں. آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. آج ہم بات کر رہے ہیں غرور پر اور تکبر پر. آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں, لائیو کال کر سکتے ہیں, فیس بک یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں ہی میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب جو سوال گوبیز کی جانب سے, کیونکہ ہم جو اپنے ناظرین کو گفٹ دیں گے وہ دہرا دیا جائے. جی, آج کا سوال ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کس نبی کا سب سے زیادہ نام آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام, جہاں غرور و تکبر کی بات کرتے ہیں تو ایک واقعہ میں آپ کے سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں. بسم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ کی جانب جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے سینے میں, چونکہ اللہ کے نبی تھے, وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ فرشتے ہیں جو اس کو کھانا کھلا رہے تھے. اللہ کے نبی قریب گئے اور جب بہت قریب پہنچے تو وہ ایک نابینا شخص تھا. اس نے قدموں کی آہٹ سن کے کہا کہ اے شخص تو کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کوہ طور جا رہا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے جا رہا ہوں. تو کہا کہ ایسا کریں, میرا ایک پیغام لے کر جائیں اور یہ میسج ہے میری طرف سے کہ اللہ سے یہ پوچھیے گا کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا. اچھا, یہ بات ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور میں اور اللہ سے راز و نیاز شروع کیا. اور اس سے پہلے کہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ذکر کرتے, اللہ نے کہا کہ موسیٰ ایک بندے نے تم سے کچھ کہا تھا, تم نے بتایا نہیں. کہا جی پروردگارہ, جی اس نے اس طرح یہ سوال پوچھا ہے کہ میرا ہمسایہ جنت میں کون ہوگا. تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اسے یہ کہیں کہ وہ جنت میں جائے گا تو ہمسائے کی بات ہوگی. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے جس کو کھانا کھلا رہے ہوں اور وہ ظاہری طور پہ اتنے کانفیڈنس سے یہ بات کر رہا ہے کہ میرا ہمسایہ کون ہوگا. واپس جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قریب پہنچے اور اب بتا نہیں پا رہے ہیں کہ میں کس طرح سے یہ کہوں کہ تم تو جہنم میں جاؤ گے. خود ہی کہا کہ آ گئے موسیٰ؟ جی میں آ گیا. کہا کہ کیا بات ہوئی, اللہ نے کیا کہا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ آپ جنت میں جائیں گے تو پھر ہمسائے کی بات ہوگی. تو ایک دم چونک گیا وہ. کہا کہ کیا کہا اللہ نے, کیوں نہیں جاؤں گا میں؟ کہا یہ تو آپ بتائیں گے کہ آپ کیوں نہیں جائیں گے. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ ایک صحرا میں آپ بیٹھے ہیں یہاں پر, آپ یہاں اس مقام پر کیوں آئے, کہاں سے آئے؟ کہا کہ میں اپنے بستی چھوڑ کے یہاں پر آیا ہوں. میری بستی کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور بہت سخت گناہوں میں مبتلا تھے, تو میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور میں اس مقام پہ آیا ہوں تاکہ میں کم از کم گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں, ان کے ساتھ کہیں میں گناہ گار نہ ہو جاؤں. تو میں یہاں پر آ کے ذکر خدا میں مشغول ہو رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ نے کہا یہی تو وجہ ہے, اس لیے کہ اگر آپ وہاں ہوتے, اپنے اس قوم کے درمیان میں ہوتے, تو ان افراد میں سے کسی نہ کسی کی تو اصلاح ہو جاتی ہے آپ کی وجہ سے. اور آپ نے کہا کہ یہ جہنم میں چلے جائیں, میں تو کم از کم اللہ کا خاص بندہ ہوں, کہیں میں گناہ گار نہ ہو جاؤں. آپ نے اپنے آپ کو بچا کے نکالا. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی. آپ وہاں بیٹھے, اس وقت یہ جملہ کہتا ہے کہ آپ جائیے گا اور پروردگار سے یہ کہیے کہ جتنے افراد میری وجہ سے اگر نیک بن سکتے تھے, اصلاح ہو سکتی تھی, ان تمام افراد جو اب گناہ گار ہیں, ان افراد کا گناہ میرے اوپر ڈال دیں, ان کی سزا میں جینا چاہتا ہوں, جہنم میں مجھے ڈال دیں اور ان کی سزا بھی مجھے دیں. بس اتنا کہنا تھا کہ خالق کائنات کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ اس سے کہہ دیجئے کہ اب یہ جنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس نے اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچا, دوسروں کے بارے میں بھی درد دل اس نے رکھا, تو خود اپنے عبادت پہ گمنڈ کرنا, تکبر کرنا کہ میں تو ناجی ہوں, میں نجات پاؤں گا, باقی جو ہے وہ جہنم میں جائے, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح متوجہ کر رہا ہے کہ نہیں, ہم اپنے آپ کو نہیں, بلکہ قرآن مجید میں قو انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچانا بلکہ اپنے اہل عیال کو بھی جہنم سے بچانا یہ ایک ذمہ داری ہے. اسی حوالے سے میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ انسان بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ میں تو چونکہ پاک و پاکیزہ ہوں, میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, باقی لوگ جو ہے ہمارے معاشرے کے لوگ عبادت نہیں کر رہے, تو اس میں میری کیا ذمہ داری ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں شرعی طور پہ کیا ذمہ داری؟ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, امر بالمعروف یعنی معروف کا, نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا, نہی عن المنکر, اس کے اوپر کافی گفتگو کی ہے. سورہ آل عمران میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ تم میں لازماً ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلانے والا ہو, امر بالمعروف کرے, نہی عن المنکر کرے, یہی لوگ خدا کی نظر میں کامیاب ہیں. اسی طرح سے سورہ آل عمران ہی میں ایک اور جگہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر,
تمہیں بہترین امت اس لیے قرار دیا گیا کہ تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. تو برائی کو برائی سمجھنا، برائی کو دل سے ناپسند کرنا اور پھر برائی کو زبان سے روکنے کی کوشش کرنا، اور اگلا مرحلہ کہ جہاں پر انسان کے پاس طاقت یا قوت ہو تو اس کو بھی انفلوئنس کرنا، یہ ایک مومن کے مختلف مراتب بیان کیے گئے. یہی معاملہ امر بالمعروف کا بھی ہے. سورہ والعصر کی جو آیت ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس میں پروردگار عالم بھی ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ زمانہ گزر رہا ہے اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے. گفتگو کے آغاز میں ہم نے کہا تھا عقائد کچھ ماننے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو کرنا ہوتا ہے، یہ وہی ہے ایمان یعنی عقائد، اعمال صالحہ یعنی جن کو ڈوز اینڈ ڈونٹس میں آپ کرتے ہیں. لیکن پھر پروردگار فرماتا ہے کہ صرف اتنا نہیں، دو چیزیں اور، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، کہ جو حق تم نے سمجھ لیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، اور جو صبر تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے اسے بھی دوسروں تک پیغام کی صورت میں پہنچاؤ. کہ بہرحال صبر اور استقامت کے ذریعے سے ہی زندگی کا سفر آگے گزارا جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جہاں اپنے معاملات کا مکلف ہے وہاں بقدر ضرف ہر ایک کی کیپیسٹی ایک برابر نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی خدا فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا. جو کیس آپ نے بھی ابھی قضیہ بیان کیا ہے، ظاہر ہے کہ واقعہ اس واقعے کے اندر بھی ہم یہی ایزیوم کریں گے کہ اس کے لیے ممکن تھا، وہاں پر لوگ اس کے کہے میں تھے، وہ ایک رول پلے کر سکتا تھا، پھر اس نے اس رول کو پلے نہیں کیا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کا مجرم قرار پایا. پھر اس کے بعد یہ مجرم ساتھ میں اور بڑا مجرم بن گیا کہ جب اس نے دوسروں کو بالکل ہی حقیر سمجھ لیا. یعنی ایک ہوتا ہے میرٹ کے اوپر اس بات کو اسیس کرنا کہ نہیں صاحب اب اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ انسان بہت جلد اس بات کا فیصلہ کر لے کہ نہیں صاحب یہ تو قابل اصلاح ہی نہیں ہے اور اس کو بالکل ہی ڈیگریڈ کر دے. یہ معاملہ تکبر والا آ جاتا ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو بہرحال دیکھنا ہوتا ہے، اور ذمہ داری معاشرے کے اعتبار سے بہرحال انسان کی ہے، بقدر ضرف بقدر وسعت، جس کی جتنی کیپیسٹی اس کے حساب سے اس کی ذمہ داری ہے. بعض اوقات انسان کے عمل سے تکبر ظاہر ہوتا ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان خود اظہار کرتا ہے الفاظ کی صورت میں کہ میں آپ سے اچھا ہوں، میں آپ سے بڑا ہوں، میں آپ سے علم میں اضافہ، میرے پاس علم زیادہ ہے، دولت میرے پاس زیادہ ہے. لیکن بعض اوقات اس کا انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ متکبر ہے. جیسے قرآن مجید میں بھی کہا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، انسان چل رہا ہوتا ہے، اس کے چلنے سے لگ رہا ہے کہ وہ متکبر ہے، اس کا چلنا بتا رہا. لیکن بعض اوقات بعض کا اسٹائلنگ چلنا ایسا ہوتا ہے تو وہ ظاہراً تو متکبر نہیں ہے، لیکن ایک لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یہ تکبرانہ انداز میں چل رہا ہے. تو بعض اوقات اس عمل کو کیا کریں گے کہ انسان کے عمل سے لوگوں کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ متکبر ہے. اور بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہیں جب تک لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مغرور انسان ہے، لیکن وہ اپنی دھن میں جی رہے ہوتے ہیں. ایکچوئل کیس یہ ہے کہ یہ جو اعمال کا معاملہ ہے نا اسی میں تو اصلاح ہوگی. ایک تو اخلاقی اندر سے تربیتی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ جو عمل جس کے ذریعے سے ریفلیکشن ہو رہا ہے کہ یہ متکبر ہے، جو آیت ابھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی پڑھی کہ زمین پر پیر پٹک پٹک کر مت چلو، تو جب قرآن کے اندر سمجھ میں آ گیا کہ خدا اس اندازے یعنی چال یا چلنے کے انداز کو پسند نہیں کرتا تو انسان اس کے اندر اپنی اصلاح کرے. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ سورہ فرقان کے اندر پروردگار عالم نے آخر میں جا کر ایک پیراگراف قائم کیا ہے، رحمان کے بندے کون، عباد الرحمن. وہاں پر جو پہلا جو ان کا وصف بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال میں انکساری ہوتی ہے. اب اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں میں اندر سے متکبر نہیں ہوں تو پھر یہ میری چال ایسی کیوں ہے، اس طرح سے میں کیوں چل رہا ہوں، تو اگر اسے احساس ہو جائے تو پھر وہ اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اسی طریقے سے بعض وہ اوصاف ہیں کہ جن کے بارے میں انسان اپنے آپ کو جج کرے. مثال کے طور پر اگر کوئی چلتا ہے، کوئی ملاقات ہوتی ہے، سلام میں پہل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر وہ سلام میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حد تک اس نے اپنے آپ کو غرور سے دور کیا ہے. ورنہ توقع ہے نا کہ یہ مجھے سلام کرے، تو کیوں آپ یہ توقع کر رہے ہیں؟ اگر فرض کیجئے کہ آپ بڑے بھی ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ سامنے والے کو سلام کریں گے تو ایک تو آپ کے نفس کی تطہیر ہوگی، پاکیزگی آئے گی، اگر تکبر کہیں تھا بھی تو ختم ہو جائے گا اور سلام جو ہے وہ عام ہوگا. اسی طریقے سے کوئی شخص ہے وہ جاتا ہے، توقع یہ کرتا ہے کہ لوگ اٹھ کر میرا استقبال کریں گے، نہ کریں. اگر واقعاً اللہ نے آپ کو صاحب علم بنایا ہے یا کوئی آپ کا مرتبہ ہے اور لوگ اس کو ریئلائز کر کے ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ کیوں توقع کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اندر سے تو کریکٹ کریں نا. ایک شخص کسی محفل کے اندر جاتا ہے، اس کی توقع یہ ہے کہ اسے صدارتی کرسی جو ہے وہیں پر اس کو بٹھایا جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنا احتساب کر سکتا ہے کہ اس کا مطلب اندر کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے نا. کیوں آپ کی یہ توقع ہے یا آپ کی یہ خواہش کیوں ہے
کہ مثلا وہ والی کرسی جو ہے مجھے ملنی چاہیے. کہیں نہ کہیں سے ٹچ کر رہا ہے تکبر. بعض اوقات عبادت میں بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں ایک خاص جگہ مخصوص ہوتی ہے اور پھر بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ کہ اس کی صف میں اس جگہ پہ کوئی اور آ کے بیٹھ گیا تو پیچھے پوری نماز میں وہی سوچتا رہتا ہے کہ میری جگہ پہ بیٹھ گیا. تو جگہ تو بس خدا کی دی ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, بس زمین اللہ کی ہے, مسجد ہے, نماز پڑھنے والا نماز پڑھ لے, بسم اللہ, اچھی بات ہے. اگر وہ جگہ چاہیے تو تھوڑا جلدی آ جائیں, اور اچھی بات ہے مسجد کے اندر. تو اسی طریقے سے اور بہت سارے ایسے یارڈ اسٹکس ہو سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے. اچھا ایک بات ہے, کچھ ہے تجربات. ایک انسان ہے جب وہ سینئر ہے تو سینئر ہونے کی کیپیسٹی میں واقعی اس کے تجربات کچھ زیادہ ہوں گے, ماں باپ کے تجربات اولاد سے زیادہ ہوں گے, تو وہ بتائیں گے کہ بیٹا دیکھو ہم لوگ اس طریقے سے کیا کرتے تھے جس کا یہ فائدہ ہوا. اس کو تکبر نہیں کہتے, اس کو سکھانا کہتے ہیں. اگر سکھانے میں اگر انداز بدل گیا, ٹون بدل گئی, تو تکبر کی طرف چلا. ورنہ استاد ہے وہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہا ہے, تو وہ ظاہر جب سکھا رہا ہے تو یہ بات طے ہے کہ استاد اسی وجہ سے کہ اس کا علم زیادہ ہے, شاگرد اسی وجہ سے ہے کہ اس کا علم کم ہے. لیکن یہ تکبر نہیں ہے. یہاں پر اس کو لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ذہن تلمس طے کر کے وہ اپنے استاد کے تجربے سے کچھ سیکھ کر آئے. استاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے, تاکہ وہ جو انصاف کرنا ہے اسے اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ کر سکے اور ان کو وہ ایجوکیٹ کر سکے, کمیونیکیٹ کر سکے. تو جہاں پر تجربات ہوتے ہیں ان کو شیئر کیا جاتا ہے, تو وہاں پر ایروگنس مقصد نہیں ہوتا. وہاں پر پرپز یہ ہوتا ہے کہ ان تجربات کو سکھلا کر سامنے والے کو زیرو سے کچھ آگے بڑھا دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ہر شخص زیرو سے شروع کرے. کسی نے زیرو سے شروع کیا تھا, اسٹرگل کر کے وہ یہاں تک پہنچا ہے. اب جو دوسرا اس کا شاگرد ہے وہ زیرو سے شروع نہ کرے, ان تجربات کو اپنی زندگی میں اس طرح سے شامل کرے کہ 4 5 10 زینے وہ خود بخود آگے بڑھ جائے اور وہاں سے وہ آگے چلے. اچھا قبلہ, میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین کو یہ بیان کیجیے گا کہ اس بیماری سے, چونکہ ہر بیماری سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوا ہوتی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی سیرت میں اس طرح کے کیا اصول بیان ہوئے ہیں کہ کس طرح ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں؟ بات بہت آسان ہے ڈاکٹر صاحب, اگر کوئی انسان کرنا چاہے. دیکھیں مولا کا جملہ کہ مال بنی آدم والفخر, یہاں پر فخر تکبر کے معنی میں ہے کہ بنی آدم کو تکبر سے کیا ربط ہے. اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ, کہ اس کا آغاز ایک نطفہ, ایک قطرہ گندیدہ, اور اس کا اختتام ایک بدبو والا مردار. یعنی جب یہ کیفیت ہے تو کس بات کے اوپر. اب انسان اگر جسمانی اعتبار سے دیکھے تو کیا وہ تکبر کرے گا؟ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں دوسرے اینیملز کے ساتھ بھی, گھوڑا جتنا تیز دوڑ سکتا ہے ہم اور آپ اتنا تیز نہیں دوڑ سکتے. شیر جتنا تیز دھاڑ سکتا ہے ہم اتنا تیز دھاڑ نہیں سکتے. پرندے جتنی پرواز کر سکتے ہیں ہم اتنی پرواز نہیں کر سکتے. ہماری آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جتنے گدھ کے اندر طاقت ہے. ہم اتنا دور تک سونگ نہیں سکتے کہ جتنے دوسرے جانور سونگ سکتے ہیں. تو معاملہ اگر صرف آپ جسم کا لیں تو انسان کہیں سٹینڈ نہیں کرتا. ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے, وہ چیزوں کو ہولڈ کر سکے اس میں بھی اس کو ٹائم لگتا ہے. اگر آپ چوزے کو دیکھیں تو نکلتا ہے اور دانہ چگنا شروع کر دیتا ہے. تو بہت ساری جسمانی اعتبار سے اگر انسان صرف اور صرف حسن و رانائی اور یہ تمام طاقتیں کہ باڈی بلڈر بہت زیادہ ہو گئے ہیں, کہاں ان چیزوں کے اندر انسان اسٹینڈ کر پائے گا. جو اصولی طور پر انسان کو اشرف المخلوقات بنانے والی چیز ہے, کہ جو خدا پر فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا, وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے روحانی معاملات ہیں, انسان کے عقلی معاملات ہیں, انسان کے نفس کے معاملات ہیں, اخلاقی تربیت ہے, کہ جس کے بعد وہ اتنا آگے بڑھ سکتا ہے کہ دیگر تمام مخلوقات کو بھی اپنے زیر نگی کر سکے اور تکبر سے اپنے آپ کو دور کر کے تقویٰ کی دولت سے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے. بہت ساری چیزوں میں اگر ایک انسان ہے خاک پر بیٹھنے کا عادی ہے, اگر نہیں عادی ہے بیٹھ جائے, ویسے ہی خاک پر بیٹھ جائے. یعنی خاک پر بیٹھنا انسان کے تکبر کو توڑنے کے لیے بہت اچھا ہے. اگر کسی جگہ پر صدارتی کرسی مل بھی رہی ہے تو اس کو وہ اگنور کر دے, وہ کہہ کہ نہیں میں فلاں صاحب کے لیے اپنی اس کرسی کو خالی چھوڑتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سارے دوسرے طریقہ کار ایسے ہو سکتے ہیں, غریبوں کے ساتھ بیٹھنا, فقراء کے ساتھ بیٹھنا. ابھی یہ جو ماہ رمضان ہے نا, ایک افطاری کر لیں غربا کے ساتھ, ویسے ہی جا کر بیٹھ جائیں, فٹ پاتھ ہی کے اوپر جا کر بیٹھ جائیں, دسترخوان ان کے لیے بھی بچھائیں, اپنے لیے بھی بچھائیں, اور ساتھ ان کے ساتھ ایک افطاری کر لیں. دیکھیں کہ انسان خود اپنے نفس کے اندر کتنی طہارت محسوس کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. میں گزارش کروں گا سید صاحب سے بالکل بسم اللہ پیش کریں. دعائے کلام پڑھوں گا, اس میں تمام وزارت سے گزارش ہے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا رب میری سوئی
सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, फिर मस्जिदे नबवी की अज़ाने भी सुना दे, फिर मस्जिदे नबवी की अज़ाने भी सुना दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका, कौन से शहर से बात कर रही हैं? मैं बीने सुहेल बात कर रही हूँ, कराची गुलिस्तान जौहर से। जी, फैज़ रमज़ान देख रही हैं, कोई सवाल करना चाहेंगी? मुझे आपके सवाल का जवाब देना है। जी जी, बोलिए। मस्जिद में सबसे ज़्यादा नाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इख्तिताम पर आपको बताया जाएगा। कबीला मौलाना मोहम्मद रज़ा दावानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में इस वक्त निकाला था, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई, आपका बेहद ममनून मशकूर है। मोहतरम जनाब सईद अहमद मदनी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, मुझे अपने मेज़बान डॉक्टर मुज़फ़्फ़र रिज़वी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, अभी वापस आते हैं आपके पास एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए फैज़ रमज़ान। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाजिर हो गए हैं। 2 सवालात हम करते हैं रोज़ और आपको इनाम दिया जाता है गोबीज़ पेंट की जानिब से और फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से। गोबीज़ की जानिब से जो सवाल किया गया है वो मैं दोहरा दूँ। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का नाम आया है? कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का नाम आया है? हमने जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें सबसे पहले ऑप्शन है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, दूसरा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तीसरा है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा सवाल मैं आपसे करती हूँ, आपको इनाम दिया जाएगा फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से। कौन सी सूरा को उरूसुल कुरान कहते हैं? कौन सी सूरा को उरूसुल कुरान कहते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है सूरह यासीन, दूसरा ऑप्शन है सूरह वाक़िया, तीसरा ऑप्शन है सूरह रहमान।
ناظرین ہمارے ساتھ آج انجار والا بیکرز نے بھی اسپانسر کیا ہے ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن میں. ان کے گفٹ واؤچرز موجود ہیں جو کہ کل بھی موجود تھے. اور وقفے کے بعد ہمارا پینل بھی تبدیل ہو چکا ہے. ہم اب بات کریں گے ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ. مجھے جن مہمانوں نے جوائن کیا ہے ان کا تعارف کرواؤں آپ سے. ڈاکٹر مسرور احمد شیخ صاحب, چیئرمین سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل اور ساتھ میں ماہر تعلیم ہے. آج ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے ٹیکنیکل ایجوکیشن پر. ہنا طاہر صاحبہ معروف نعت خواں ہیں, ہم ان کی آواز میں خوبصورت آواز میں ثنا خوانی نعت خوانی سنیں گے. السلام علیکم. دونوں مہمانوں کو فیض رمضان میں خوش آمدید کہتی ہوں. وعلیکم السلام. امید ہے خیریت سے ہیں آپ لوگ, اور رمضان المبارک اب کیونکہ اختتام کی جانب جا رہے ہیں, وہ اہتمام اب عید میں بدل گیا ہے سب کا, سارے پاکستانیوں کا. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گی سب سے پہلے سوال کا. جہاں ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, کیا ہمارے ملک میں اس وقت اگر ہم دور حاضر کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر کے ہمارے نوجوانوں کے پاس روزگار کے اچھے مواقع ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں ساری دنیا میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی امپورٹنس جو ہے عیاں ہے. جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں جس میں ہم آج دیکھتے ہیں, جرمنی, چائنا, جاپان اور یو کے, یو ایس اے, اب تو وہ سب نے جو میجر کردار جو ان کی کنٹریبیوشن جو ان کی ترقی میں ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کا ہے. اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کے ہی ذریعے انہوں نے اپنی اسکل فورس ڈیولپ کی جس نے ان کو ان کی انڈسٹری کو اور دوسرے معاملات کو ترقی دی. اور دیکھیں جو دنیا بھر میں اب ایک انڈیکیٹر ہے یوتھ امپلائمنٹ کا, اور کہ جہاں جو ہے یوتھ کی امپلائمنٹ ریلیٹ کرتی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ سے اس کی. اور اگر آپ دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں جنرل ایجوکیشن کے مقابلے میں ٹیکنیکل ایجوکیشن بعض جگہ جو ہے 50% سے بھی زیادہ ہے. ہمارے یہاں المیاں تھوڑا ڈفرینٹ ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی. اچھا, سلمیت کے بیچ میں انٹرپٹ کر کے میں تھوڑا سوال کو تھوڑا وسیع کروں, کیونکہ یہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اس کا موضوع واقعی میں بڑا وسیع ہے اور لوگوں کو شعور کی ضرورت ہے. اس وقت ہم جب ڈگریوں کو فوقیت دے رہے ہوتے ہیں اس وقت بہت سارے لوگوں کو تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو حاصل کرنے کے بعد کس طرح سے روزگار کے لیے مواقع مل سکتے ہیں, کس طرح سے ہم منفرد فیلڈز کا حصہ بن سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے اب پاکستان میں اگر ہم دیکھیں حالات ہیں, جابس گورنمنٹ نہیں دے سکتی ہر کسی کو جاب, اور دنیا بھر میں اسی طرح ہوا ہے. گورنمنٹ جابس جو ہیں گورنمنٹ نے ریڈیوس کیے ہیں, اور یا تو لوگ پرائیویٹ جابس کی طرف ہیں یا پھر سیلف امپلائمنٹ کی طرف ہیں. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ روٹ ہے جس کے ذریعے لوگ سیلف امپلائڈ بن سکتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. کہ جب آپ کے پاس ہنر ہے, اسکل ہے, تو یقیناً آپ کوئی جاب سیلف امپلائڈ بن سکتے ہیں. اور اس لیے بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کی امپورٹنس زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب جو جابس ہیں وہ ملٹی اسکلس ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ سمپل سی میں بات کروں تو ایک سی او کو بھی اب جو ہے لیپ ٹاپ استعمال کرنا آنا چاہیے, خود اپنی گاڑی چلانا آنا چاہیے, خود اپنے آفس اکوپمنٹ چلانا آنا چاہیے. اس دور حاضر نے ٹیکنالوجی کے ہمیں بالکل قریب کر دیا, وہ آنا ضروری ہے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے, جاب ملٹی اسکل ہوتی چلی جا رہی ہیں. جب جاب ملٹی اسکل ہو رہی ہیں تو ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کی امپورٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے. بالکل واقعتا, اور اس پر بہت ساری باتیں مجھے کرنی ہے نا. آپ سے مجھے کچھ سننا ہے. پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں, ناظرین آپ لائیو کال کے ذریعے فیض رمضان کا حصہ بن سکتے ہیں. یوٹیوب پر, فیس بک پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہم نے جو سوال کیا اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں, اور اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو فیض رمضان میں وہ بھی کر سکتے ہیں. ہنا بسم اللہ کیجیے, آپ کوئی ہدیہ کلام پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک بہت ہی خوبصورت کلام اور مشہور زمانہ کلام آپ سب کی سماعتوں کی نظر. بسم اللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ یا
رسول سلام علیکہ. ایک خواب سناواں ہو ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں پر نور فضاواں آقا دا محلہ ہو جی بے عرش مولا کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا ویڑا پلکاں نال چومدا جاواں ایک خواب سناواں او ایک خواب سناواں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. رب لے گیا مینوں جد شہر مدینے رب لے گیا مینوں جد شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں گھٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتھوں تک میں دیا نیازاں رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعاواں ایک خواب سناواں او ایک خواب سناواں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. وہ سوہنیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی میرے عمل دی چادر اٹھے داغ ہزاراں کس ماڑ دی واجہ تیرے کرم نو ماڑا کیڑے منہ نال بخشش منگا مینوں آندیا بہت حیا ایک خواب سناواں او ایک خواب سناواں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. اور چپ کر کے بہ گیا روضے دے نیڑے ہویا نور دا چانن میرے دل دے ویڑے پھر سفڑا ٹوٹیا او کچی کلی میں رویا سعادت میری اکھ کیوں کھلی پھر آقا صدیاں دردے ہویا دل دیا پوریا چاواں ایک خواب سناواں ہو ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ہو ایک خواب سناواں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب پھر آپ کی جانب بھی آنا چاہوں گی میں کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں سوالات بہت سارے ہیں. جب ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ چاہے ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہوں خاص طور پہ ایجوکیشن کی ہو کسی بھی سطح کی بات ہو رہی ہو اس میں جب ہم اپنی بات کرتے ہیں حکومت کی اگر میرا سوال یہ ہو کہ وفاق کی جانب سے بھی صوبائی ہماری حکومتیں ہیں کہ کتنا سنجیدہ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لحاظ سے ہماری حکومت کو.
دیکھیں لاسٹ 2 ڈیکیڈس جو ہیں اس میں کافی گورنمنٹ نے اس پہ زور دیا ہے، جو گورنمنٹ آئی ہیں. اچھا. اور ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں زور دیا یا ساتھ بھی دیا ہے؟ ٹیکنیکل انویسٹمنٹ بھی انہوں نے بڑھائی ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن ری شیپ کی گئی ہے، ری اسٹرکچر کی گئی ہے پاکستان میں. اور نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن اسلام آباد میں قائم ہوا ہے. پروونسز میں ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی قائم ہوئی ہیں. پھر انہوں نے فنڈس لوکیٹ کیے ہیں پروونسز وائز، جیسے سندھ میں جو ہے بینظیر بھٹو شہید یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو کہ ٹریننگ کو فنڈ کرتا ہے. اس طرح نیشنل لیول پہ NFTTC فنڈ کرتا ہے ٹریننگ کو، کہ بچوں کو فری ٹریننگ پرووائڈ کی جائے کس طرح. تو یہ اس طرح کے اقدامات ضرور ہوئے ہیں. پھر یورپین یونین کی طرف سے بڑا ایک فنڈنگ پروجیکٹ جو ہے ٹیبٹ ریفارم سپورٹ پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان کو ملا ہے، اور اس نے کافی چیزیں جو ہیں نئی چیزیں یہاں پہ انٹروڈیوس کی ہیں. پالیسی پلاننگ سائڈ پہ بھی کام ہوا ہے جو کہ ٹیبٹ ریفارم سپورٹ پروجیکٹ کرتا ہے. 64 ملین یورو کی یورپین یونین نے فنڈنگ کی، اور 2012 میں یہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا تھا. اس کا 3rd فیز چل رہا ہے ابھی. تو اس میں نیشنل ٹیبٹ پالیسی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈیولپ ہوئی. سیپریٹ نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک بنا پاکستان میں، اور تقریباً 300 نئے کورسز جو ہے ڈیولپ ہوئے. کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ کورسز کراتے ہیں جو نئی ایک جو ٹریڈیشنل ہماری ٹیکنیکل ایجوکیشن سے چینج ہو کے ہم سوئچ کر کے کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ پہ اب جا رہے ہیں، سوئچ کر رہے ہیں. کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ میں یہ ہے کہ ٹریننگ جو پرووائڈ کی جائے بچوں کو یا یوتھ کو وہ ایز پر جاب ریکوائرمنٹ اور انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی کرائی جائے. سپلائی ڈریون ہو، ڈیمانڈ ڈریون ہو. جو ڈیمانڈ ہے انڈسٹری کی وہی ٹریننگ پرووائڈ کی جائے بچوں کو. اچھا دیکھیں میرا تو کیونکہ جواب آپ نے جو میں سوال کرنا چاہ رہی تھی اسی میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جواب آ گیا. میں اس کو بڑھا دیتی ہوں سوال کو تاکہ اسی میں شامل کر لیا جائے. اس کی بات یہی ہے کہ اگر ہم دور حاضر کی جو بات کرتے ہیں، جدت آ گئی ہے ٹیکنالوجی میں بھی، تو ہم نے اس طرح کا سسٹم کیا ہے کہ اس کو ایڈوانس کرنے کی کوشش کی ہے، اور کس حد تک کامیاب ہو گئے؟ ہاں، کامیابی کے لیے دیکھیں ضروری ایک جو بڑی چیز ہے کسی بھی معاشرے میں گورنمنٹ جب کام کرتی ہے، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کو کس طرح لیتا ہے. ابھی بھی پرسپشن ہمارے یہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے متعلق جو ہے بڑا لو ہے، اور یہ جو ہے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کی ایجوکیشن سمجھی جاتی ہے. ہائر کلاس ابھی اس میں ان ہونے شروع ہو گئی، لیکن یہ نہیں کہوں گا ان ہونا شروع ہو گئی. خاص طور سے میڈیا کا کردار پچھلے دنوں بڑا دیکھا گیا ہے. میڈیا نے شیف کے پروگرام شروع کیے تو بڑی فیملیز کے جو بچے اس میں آئے جنہوں نے شیف کے کورسز ٹریننگ کورسز حاصل کیے. اس وقت ہمارا بڑا ہائیلی پیڈ پروگرام یہ چل رہا ہے جو کہ کرنری آرٹس کے حوالے سے چلتا ہے. اسی طرح ایک اور جو جیسے آپ نے بات کی میڈیکل کی فیلڈ کی، تو میڈیکل کی فیلڈ جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ کو ٹیکنیشینس کی ضرورت پڑے گی. اس وقت بڑی تعداد میں ٹیکنیشینس کی میڈیکل کی فیلڈ میں ضرورت ہے. ہمارے یہاں دور حاضر سے ہم آہنگی بھی ضروری ہے. بالکل. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں کچھ ادارے انہوں نے ٹیکنیشینس کے پروگرام میڈیکل کے سٹارٹ کیے، اور ان ٹیکنیشینس کے پروگرام میں MBBS ڈاکٹر کر رہے ہیں. اور وہ ہمارے جو ٹیکنیشین کے پروگرام وہ MBBS کی بنیاد پہ نہیں ہے، لیکن ٹیکنیشین کے پروگرام پہ ان کو امیگریشن مل رہا ہے بڑے ممالک میں. وہ ڈاکٹرس بن کے جب جائیں تو ان کو بڑے کمپٹیٹیو ایگزام کو فالو کرنا پڑتا ہے، لیکن ایز اے ٹیکنیشین وہ ایزیلی نہیں ہوتے ہیں. سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ٹیکنیشین کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، جیسے سونوگرافی کا، اس طرح کے جو مختلف کورسز ہیں. اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی امپورٹنس کی آپ نے بات کی، تو امپورٹنس میں بتاتا یہ چلوں کہ کوئی بھی چیز جب بنتی ہے تو ٹیکنیشینس اس میں شامل ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کار بنتی ہے تو اس کار میں 10 ڈفرینٹ ٹریڈ شامل ہوتے ہیں. آٹو الیکٹریشین میکینک ہے، اس میں آٹو میکینک ہے، اس میں ڈینٹل جو آپ کا پینٹنگ کا ہے، اس میں آپ کا جو ہے وہ بریک سسٹم کا ہے. تو 10 طرح کے ٹریڈ اس میں آتے ہیں. اس طرح گھر بنتا ہے تو گھر میں 10-12 طرح کے ٹریڈ کے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ مینٹیننس ریپیئر چلتی ہے تو اس میں جنرل الیکٹریشین ہے، اس میں پلمبر ہے، اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میسن ہے، اس میں ٹائل فکسر ہے، اور اس میں مختلف قسم کے لوگ جو ہیں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ رہی ہے. اور اب یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے ہی، کیونکہ دیکھیں پیرامڈ اگر آپ جاب کا دیکھیں تو ایگزیکٹو جاب کم ہوتی ہیں، بیس پر جاب زیادہ ہوتی ہے، ٹیکنیشین کی جاب زیادہ ہوتی ہے. ہماری عالمیہ یہ رہا کہ پچھلے ادوار میں اگر اس کو امپورٹنٹ نہیں دی گئی ہے، لوگوں نے اس کو ریلائز نہیں کیا، تو اسکل ورکر کی وہ جو پیز تھی، سیلری تھی، وہ کم تھی. لیکن اب آپ دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اچھا RSC میکینک ہے وہ ایک ڈاکٹر کے برابر کما رہا ہے مہینے میں.
1 लाख रुपए वक्त के साथ हर चीज़ में तब्दीली आ गई। इस तरह कोई एक अच्छा मोटर मैकेनिक है तो वो 1.5-2 लाख रुपए आराम से वो कमा लेता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और नई नई ये चीज़ें आ रही है टेक्नोलॉजी में, तो टेक्निकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। और अगर बात हो रही थी बड़ी ज़बरदस्त बात की, हमारी बड़ी ज़बरदस्त पढ़ी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अल-कासिब व हबीबुल्लाह, तो हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो टेक्निकल एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस हमारे मज़हब में मौजूद है, हमारे माशरे में मौजूद है, कुरान शरीफ में भी कई जगह जिक्र आया और उसमें इसकी इम्पोर्टेंस का जिक्र किया गया। औलल यदी वाबसार, तब अल्लाह ताला हमने तुम्हें हाथ दिए, आँखें दी, तो हम मुसलमान हैं, हमें तो वैसे भी इस पर फ़ख्र करना चाहिए, लेकिन हमारी हाल में ये रहा है सोसाइटी का कि सोसाइटी ने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। हमारा अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाता है और अगर अखबार बेच रहा होता है या पिज़्ज़ा बेच रहा होता है तो हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि मेरे बच्चे ने जाके बाहर यूके में पढ़ा और वो पिज़्ज़ा बेचता था, अखबार बेचता था। क्या यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा पिज़्ज़ा बेच रहा है या अखबार बेच रहा है तो उसको हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? क्या टैक्सी ड्राइवर हमारे यहाँ चलता है, क्या हम उसको रेस्पेक्ट देते हैं? उसको नहीं देते, हमें देने चाहिए। और मैं तो क्योंकि अल्लाह का शुक्र है 20 ममालिक दुनिया के जा चुका हूँ, तो मैंने जो कुछ दुनिया में देखा है तो वहाँ इस किस्म की चीज़ें नहीं होती। हमारा माशरा अभी भी जो है वो उसको चेंज होना चाहिए और सोचना चाहिए कि मेहनत में अज़मत है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस सिलसिले को यकीनन आगे बढ़ाएंगे। वक्फे की जानिब हमें जाना है। नाज़रीन देखते रहिए फैज़ रमज़ान, अभी हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन आप देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाजिर हो गए हैं। मैं अपना सवाल दोहरा दूं जो कि फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से आपको इनाम दिया जाएगा। उसके लिए सवाल है, कौन सी सूरा को उरूसुल कुरान कहते हैं? कौन सी सूरा को उरूसुल कुरान कहते हैं? और ऑप्शंस इसके 3 हैं, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान। आप लाइव कॉल के ज़रिए फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम आप हमें जवाब दे सकते हैं, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। इस वक्त मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं साइमा और शेफ़ क्या बना रहे हैं, चलिए चलकर देखते हैं। जी साइमा। बहुत शुक्रिया नाज़िया अली। फैज़ रमज़ान किचन सेगमेंट में एक बार फिर साइमा खान आपकी खिदमत में हाजिर है। वादे के मुताबिक एक बार फिर शॉर्ट टाइम वाली डिशेस जो कम से कम वक्त ले और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आपके सामने तैयार हो जाए और आपके दस्तरखान को रौनक भी बख्शे। और इसमें हमारी हेल्प करते हैं हमारे कुकिंग एक्सपर्ट ज़ुहैर ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आज आप क्या लेकर आए हैं? आज लेके आए चिकन क्रीम टिक्का। चिकन क्रीम टिक्का साउंड्स अट्रैक्टिव, बड़े मज़ेदार साउंड लग रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें? इसमें बोनलेस चिकन है, ओके, पीस होता है इसके अंदर, सही, और इसके अंदर छोटे से क्यूब्स बना के, अच्छा, उसके ऊपर क्रीम लगा के और फिर ब्रेड क्रम्ब लगा के अब एग लगाएंगे, उसको फ्राई करेंगे, सही। इसमें अदरक लहसुन का मसाला है, ठीक, ब्लैक पेपर है, हल्की सी ग्रीन चिली का पेस्ट है जी, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, दैट्स इट। अच्छा, दैट्स इट। अच्छा, आप लोगों के लिए आसानी के लिए और हमारे पास क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है तो पहले से हमने स्टिक्स में यहाँ पे लगा के रखी है और आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको क्रूम वगैरह लगा के बिल्कुल तैयार करके रखा है। मैरिनेट पहले से कर देते हैं हमने, जैसा कि आपको हर प्रोग्राम में बताते हैं कि हमारी जितनी भी डिशेस होती हैं पहले से हम कोशिश करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मैरिनेट करके रख सके। और जिन स्टिक्स में ये मैरिनेट की जाती है वो स्टिक ये है, आप देख सकते हैं इसका साइज़, इसमें बड़े आराम से ये स्टिक्स मैरिनेट करने के बाद लगा दी है। सर एक बार फिर इसका नाम बताइएगा। चिकन क्रीम टिक्का। चिकन क्रीम टिक्का, जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से हमने आपकी सहूलत के लिए करके रख दिया है। अच्छा, आपने इसमें ऑलरेडी सर क्रूम लगा के रखा है, तो इसमें क्रूम लगा, एग पहले इसको लगाया उसके बाद क्रूम नहीं लगाया, पहले सबसे पहले इसमें मसाला लगाया जी, उसके बाद क्रीम को रोल किया इसके अंदर, सही, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब लगाया है।
आई विश हमारे पास इतना टाइम होता, इतना वक्त हमारे पास होता कि हम आपको प्रॉपर इसकी रेसिपीज़, तमाम तर इंग्रेडिएंट्स आपको तैयार करके दिखाते, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है तो आपकी सहूलत के लिए, अपनी भी सहूलत के लिए हम तमाम चीज़ों को तैयार करके यहाँ पे रख देते हैं। लेकिन हमारा वादा ये है कि हम आपके सामने इसको फ्राई करेंगे और आपके दस्तरखान को एक बार फिर मज़ेदार डिश के साथ रौनक बख्शेंगे। सर शुरू करें इसको? ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं एग तोड़ देती हूँ इसमें। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी ये चिकन क्रीम टिक्का बनता है जी, तो ये बनता है ब्रेस्ट पीस के अंदर, इसको यूज़ करते हैं कि ब्रेस्ट पीस के अंदर क्यूब्स जो हैं चिकन के वो बहुत अच्छे कटते हैं और बनते हैं। सही। अच्छा, इसकी जो बोटियां होती हैं जो इजीली इसमें लगाई जा सके, उसका साइज़ भी हमारे नाज़रीन के लिए दिखा देती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता कि प्रॉब्लम हो आगे चल के गलने में या कुछ मसला हो, तो हम नॉर्मल साइज़ रखा है इसका हमने। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत एडवांटेज रहता है, नॉर्मल साइज होता है, आसानी से गल जाता है। कितना वक्त में ये गल जाती हैं? ये इसको तकरीबन हमने पहले से इसके अंदर पानी गर्म किया हुआ है। पानी क्यों? इसको स्टीम करेंगे। अच्छा, स्टीम करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो जाता है। सही। उसके बाद इसको डिश आउट को तो हम फ्राई नहीं करेंगे इसको, जस्ट स्टीम? पहले फ्राई करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसको हम स्टीम करेंगे। अच्छा, मुझे आपकी वो बोरा चिकन याद आ गई जिसको हम पहले फ्राई किया था जस्ट 1 मिनट के लिए, हमने बहुत कम वक्त के लिए फ्राई करने के बाद फ़ौरन से बेशतर हमने फॉइल पेपर में उसको लपेट के हमने बिल्कुल स्टीम करने के लिए रख दिया था और मज़ेदार रेसिपी तैयार हुई थी। आई विश ये वाली भी इसी तरीके की होगी और मज़ेदार रेसिपी आपके सामने तैयार हो जाएगी। जी सर, तो हमारी ये एग, अब हम क्या करने जा रहे हैं? इसको फ्राई करेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने पहले से इसके अंदर क्रूम लगा के रखा था, अब अंडे में इसको अच्छी तरीके से लगाने के बाद अब हम फ्राई कर रहे हैं। डीप फ्राई करेंगे इसको हम, शैलो फ्राई इसलिए नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं से होगा फ्राई, कहीं से नहीं होगा। अच्छा, फ्राई ये होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, डीप फ्राई करना पड़ता है। सही। और उसके अंदर एक एडवांटेज ये है कि जब इसको ड्रेन आउट करते हैं जी, तो ऑयल पूरा निकल जाता है। ठीक, और उसके बाद जब स्टीम करते हैं तो पूरा का पूरा जो ऑयल होता है जी, वो पूरे का पूरा निकल जाता है। सही सही, ये तो बहुत अच्छी बात है। हेल्दी फूड आपके सामने तैयार हो जाएगा जिसमें ऑयल, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हर प्रोग्राम में अपनी बात करती हूँ कि हम भी अवॉइड करते हैं ऑयल का यूज़ करने से, लेकिन रमज़ान एक ऐसा मौका होता है कि उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चाहे वो आप घर में तैयार करें डिशेज़ या बाहर से लेकर आएँ, ऑयल की बहुत ज़्यादा मकदार पाई जाती है। तो हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम्स में कि आपके लिए बाहर के मुकाबले में बहुत ही कम ऑयल होगा। अच्छा, बहुत कम ऑयल होता है क्योंकि ऑलरेडी जब हम इसको फ्राई करने के बाद स्टीम करेंगे तो इसका तमाम तर ऑयल निकल जाएगा। तो देखिए आपके लिए कितनी सहूलत के लिए हम कितनी मज़ेदार डिशेस लेकर आते हैं आपके सामने। अच्छा सर, क्योंकि ज़ुहैर साहब अपना काम कर रहे हैं तो आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगी सब्ज़ियों के हवाले से। हर प्रोग्राम में किसी न किसी चीज़ के हवाले से आपसे बात करती हूँ, तो आज मैं बात करूँगी सब्ज़ियों के हवाले से। सब्ज़ियाँ वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होती हैं इंसान के लिए, गोश्त से ज़्यादा कहते हैं सब्ज़ियाँ बहुत मुफीद होती हैं। हर तरह की सब्ज़ियाँ, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर वाफिर मिक़दार में हर तरह की सब्ज़ी अवेलेबल होती है। बहुत आराम से, बहुत सस्ती सब्ज़ियाँ हर कोई आराम से खा सकता है और अल्लाह पाक ने उसमें इतनी नेमतें दी हैं, इतनी ताकत दी है कि हर चीज़ की कमी बहुत आराम से सब्ज़ियों से पूरी हो जाती है। तो सर, आप कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं? मुझे सबसे ज़्यादा भिंडी पसंद है। भिंडी कहते हैं, भिंडी में अल्लाह पाक ने एक ऐसा मतलब जो उसमें चिकनाहट होती है उससे, हाँ, वो उससे आपकी बोन्स की जो प्रॉब्लम है, जो आपके जॉइंट्स होते हैं और जैसे हमारे बड़े बूढ़े होते हैं या जवान होते हैं, हर किसी को डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों में भिंडी का इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें जो लुआब होता है या बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अपना इसके अंदर एपिसोड के अंदर जी जी हम भिंडी का भी बताएंगे। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हमारी कोशिश होती है हर चीज़ के ऊपर आपको बताएं, तो हम भिंडी का भी लाजमी आपको बताएंगे। साइमा, ये सारे के सारे तैयार हो गए हैं इनके, और अब इनको फॉइल में फोल्ड करके, सही, ये जो स्टीम के लिए रखा हुआ है जी, ये अब इसमें रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15 मिनट के लिए। अच्छा, मतलब हमने कितनी देर इसको फ्राई किया है सर?
तकरीबन 1.5 मिनट 1.5 मिनट हमने इसको दोनों फ्राई तरफ से किया है। 1.5 मिनट में फ्राई किया है इसको। लाइट पिंक कलर आ जाएगा। इसके बाद इसको हम फिर फॉइल में निकालने के बाद रैप अप करेंगे। रैप अप करने के बाद हम इसको वहाँ पे हमारे पास पॉट में स्टीम है, आप देख सकते हैं कि स्टीम निकली है बड़ी ज़ोरदार किस्म की, और उसमें एक ऑलरेडी हमने छोटा सा पॉट रखा है, उसके ऊपर हम ये फॉइल और अपनी जो स्टिक्स हैं वो रख देंगे ताकि 15 मिनट तक हार्डली इसमें स्टीम दी जाती रहेगी। 15 मिनट के बाद हमारी स्टिक्स तैयार हो जाएंगी। तो मज़ेदार से एक बार फिर आपके सामने हम डिश लेकर हाजिर हो जाएंगे। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे भिंडी के हवाले से, तो भिंडी पे तो हमने अच्छी खासी तफसील बताई कि भिंडी खानी चाहिए, भिंडी के कितने फ़ायदे होते। दीगर सब्जियों के हवाले से अगर रमज़ान में, क्योंकि नॉर्मली रमज़ान में सहरी के बाद हम जब इफ्तारी कर लेते हैं तो इफ्तारी के बाद खाने की हिम्मत नहीं होती है। अगर आप देखने जाएं तो गर्मी के अंदर जी भिंडी बहुत अच्छी आती है, गवार बहुत अच्छी आती है। ठीक है, लेकिन रमज़ान में क्या भिंडी और गवार इस तरह की सब्जियां अवेलेबल होती हैं? ये रमज़ान में गर्मियों के अंदर ये गर्मियों की सब्जी है जी, भिंडी और गवार। सही है। ये तो हम किसी तरीके से इनको अपने इफ्तारी के मौके पर दस्तरखान की जीनत बना सकते हैं। इसको जो अपने ऑडियंस को बताएंगे हम जी कि हम भिंडी किस तरीके से ले सकते हैं, उसको फिर दही के साथ खा सकते हैं। वाह, और दही ऑलरेडी पानी की कमी दूर करती है, जैसे कि आपको पहले ही बताया है। फिर उसके साथ अगर भिंडी होगी तो मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। इसको हम इसके अंदर रोटी की भी ज़रूरत नहीं है, दही और भिंडी ही खाएंगे जी, और उससे बहुत इसके अंदर इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर चाट मसाला डालते हैं। चाट मसाला ऐड कर देते हैं। चाट मसाला रमज़ान की ज़ीनत है। चाट के साथ भी फ्रूट सैलेड होती है, उसमें भी चाट मसाला यूज़ होता है। वैसे भी पकौड़ों के ऊपर हुआ या दही बड़े बनाते हैं, चाट मसाला लाजमी होता है दस्तरखान पर, तो इसके साथ भी हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पालक के पकौड़े होते हैं नॉर्मली, और किस किस तरह के आप पकौड़े जो हमारे नाज़रीन को भी आगे जाके प्रोग्राम में आगे पकौड़ों के अंदर ज़्यादातर होता ही है कि आलू के भी बनते हैं, पालक के भी बनते हैं, प्याज के भी बनते हैं। सही। फिर उसमें धाना डालते हैं, सब कुछ इस तरीके से डाल के। अनारदाना नहीं, धाना। अच्छा। वो धाना डालते हैं जो गरम मसाले में यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें डालते हैं। ज़ीरा डालते हैं, ब्लैक पेपर डालते हैं, नमक डालते हैं जी, और उसके बाद उन सब चीज़ों को मिक्स करके उसके बाद फ्राई करते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसके अंदर सोडा, बेकिंग सोडा डालते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से एक अच्छा सा फुलाव आता है पकौड़ों का, आराम से वो गल जाते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने किसी प्रोग्राम में इस तरह के आपको पकौड़े भी बना के हम खिलाएं जो आसानी से और जल्दी तैयार भी हो जाएं और आपके दस्तरखान को एक बार फिर खूबसूरती और जीनत बख्शे। तो हमारी स्टिक्स यहाँ पर तैयार हो रही हैं। कहाँ तक पहुँची हैं सर? अभी लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट इसके अंदर लगेंगे। सही। स्टीम के लिए रखी थी पॉट पर और मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारी स्टिक्स तैयार हो चुकी हैं। अब ज़ुहैर सर चेक करेंगे इसको अब डिश आउट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फिर क्या है। मज़ेदार सी एक बार फिर एक नई डिश आपके सामने हाजिर है। फॉइल में इसको लपेट के हमने स्टीम के लिए रखा था और स्टीम देने का एक फ़ायदा ये बताया था ज़ुहैर सर ने कि हमने जो इसमें डीप फ्राई किया था तमाम तर ऑयल स्टीम देने के बाद उसमें से निकल गया और अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं इस डिश को हम, और देखेंगे कि किस हद तक मज़ेदार सी एक और रेसिपी आपके सामने तैयार हो चुकी है। इसको हम डिश आउट कर रहे हैं और इसी के साथ ही हमारी चिकन क्रीम टिक्का तैयार हो चुकी है। मज़ेदार रेसिपी आपके सामने है और अब ज़ुहैर सर इसे गार्निश करेंगे और आप लोग देखिए इसको किस तरीके से। ज़्यादा गार्निश नहीं, सिर्फ सॉस, क्योंकि ऑलरेडी इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी है। चिकन क्रीम टिक्का हमारा आप देखिए स्टिक्स में इसको बड़े मज़ेदार तरीके से लगाया है और हमारी रेसिपी चिकन क्रीम टिक्का तैयार हो चुकी है। इसी के साथ ही मुझे यानी कि साइमा खान और ज़ुहैर ताहिर साहब को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। ओवर टू यू नाजिया। बहुत शुक्रिया साइमा। और नाजरीन भी हमारे देख रहे होते हैं। ख़ासतौर पे मैं अभी ये सवाल करूँगी हिना ताहिर साहिबा से, क्योंकि बड़े गौर से देख रही थी। आज मुझे लग रहा था कि जिस तरह हमारे नाजरीन ट्राई करेंगे ना रेसिपी, आप भी करेंगी आज। ऐसा है कुछ? कुकिंग तो करती होंगी? जी जी मैं करती हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब इस बात पे ज़रा खुश हो गए, लेकिन ये खुद नहीं करते होंगे, कुकिंग करवा के खाई जाती होगी घर पे किसी ना किसी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, रमज़ान में तो वैसे ही होता है। अच्छा, अब कुकिंग की तो बात हो ही रही है और हम लोगों ने देख भी ली, लेकिन उसके साथ साथ मैं इस वक्त चाहूँगी आप कोई हदिया का नाम पेश कीजिए। ये भी एक मदीने पाक की हाज़री के हवाले से बहुत खूबसूरत कलाम है और जिस तरीके के हालात हैं तो उसमें हम सबकी दिल की यही दुआ है कि मुस्तफ़ा नज़रे
फरमाएंगे, मुस्तफ़ा नज़रे करम फरमाएंगे, मुस्तफ़ा नज़रे करम फरमाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, मुस्तफ़ा नज़रे करम फरमाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। और साक़िए कौसर करम फरमाएंगे, साक़िए कौसर करम फरमाएंगे, हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे, हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे, मुस्तफ़ा नज़रे करम फरमाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। और शब्बरो शबीर जाने फातिमा, शब्बरो शबीर जाने फातिमा, अपने नाना से हमें मिलवाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, अपने नाना से हमें मिलवाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। और सोऊंगा मैं आज फिर इस आस पर, सोऊंगा मैं आज फिर इस आस पर, ख्वाब में जलवा दिखाने आएंगे, ख्वाब में जलवा दिखाने आएंगे, मुस्तफ़ा नज़रे करम फरमाएंगे, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपकी ही जानिब सवाल, क्योंकि हम जब एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, ख़ासकर टेक्निकल एजुकेशन पे, और अगर अभी की हम बात करते हैं तो इस वक्त लास्ट ईयर से ही आलमी वबा के तौर पर कोविड-19 आ चुका है, तो उसमें तो हम ऑनलाइन क्लासेस की जानिब जा चुके हैं, और जब हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी होता है कि प्रैक्टिकल देना, और यानी मौजूद होता है एक तालिब इल्म, तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से उसको मैनेज किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो बात मैं कोविड के वाले से करूँगा कि हम सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ़्ज़ में रखे, आमीन, इलाही आमीन। और बिल्कुल दुनिया में जो जहाँ जॉब्स की नेचर चेंज हुई है, हम घर से काम करने वाली बात शुरू हुई है, ऑनलाइन बात हुई है, तो टेक्निकल एजुकेशन थोड़ा डिफरेंट इस लिहाज से है कि टेक्निकल एजुकेशन में आपको जो बात होती है स्किल ट्रेनिंग और हाथ के और आँखों के इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, लेकिन हाथ और आँखों के इन्वॉल्वमेंट के साथ ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। तो बाज़ ऐसी फील्ड हैं टेक्निकल एजुकेशन में जहाँ पर तो बहुत मतलब ट्रेनिंग की गुंजाइश मौजूद है, जैसे आईटी जी, और जब ऑनलाइन एजुकेशन हो गई तो एजुकेशन में भी टेक्निकल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन में भी शामिल हो गए आईटी के हवाले से। तो ये तो है, लेकिन इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन में अब जो है वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। वीडियो गेम बच्चे खेलते थे, तो वीडियो गेम अब वो ट्रेनिंग पैकेजेस में कन्वर्ट हो गए। कोई वीडियो गेम अब बच्चा खेल रहा है तो वो वीडियो गेम असेसमेंट भी प्रोवाइड कर रहा होता है उसके खेल के साथ साथ। तो इस तरह के जो है सिमुलेटर्स आ गए हैं, और फिर भी वो एक तशलिंगी तो रहेगी हाथ से इस्तेमाल करने काम करने वाले, लेकिन बाहर इस तरह के कॉन्सेप्ट अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं वर्चुअल रियलिटी के, जहाँ वो वीडियो गेम से या देख के या सिमुलेटर को ऑपरेट करके वो जो है हाउ नो मुख्तलिफ फील्ड में हासिल की जा सकती है। बास फील्ड में कम्प्लीटली हासिल की जा सकती है, जैसे अभी आपके यहाँ कुकिंग का एक चल रहा था पैकेज, तो यकीनन ज़ाहिर है वो एक
اسکل ٹریننگ یہ تھی بالکل جس میں کوکنگ سکھائی جا رہی تھی، اور آپ کم نے جیسے کہا لوگ ٹرائی کریں گے تو لوگوں نے سیکھا بھی ہوگا، لوگ ٹرائی بھی کریں گے، تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جو کہ فیس ٹو فیس ہے. اسی طرح جو ہے جیسے میں نے کہا ورچوئل ریئلٹی کے حوالے سے اور آئی ٹی کے حوالے سے تو چیزیں چینج ہوئی، لیکن ابھی اس میں پھر بھی تشنگی باقی ہے. ایک جو چیز ہے ہم سوچتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ورچوئل یونیورسٹی آ گئی، تو ایسا ناممکن نہیں کہ ورچوئل پولیٹیکنک یا ورچوئل ووکیشنل ٹریننگ اسٹارٹ نہ کیے جائے، جہاں آن لائن تھیوری کلاسیں ہوں اور پریکٹیکل کلاسیں ورک پلیس پہ ہو رہی ہوں. تو اس طرح کے بھی کانسیپٹ اب آنا شروع ہو گئے. اور آلریڈی جیسے میں نے بات کی CBT بیس ٹریننگ کی، تو CBT بیس ٹریننگ میں یہ آلریڈی اسٹارٹ ہو چکا تھا کہ تھیوری کی کلاس جو ہے ورک پلیس پہ تعلیمی ادارے میں ہوگی اور پریکٹیکل کی کلاس جو ہے ورک پلیس پہ ہوگی. آلریڈی جرمنی میں یہ ماڈل چل رہا ہے جس کو ڈیول ٹریننگ سسٹم کہتے ہیں، جہاں بچہ ہفتے میں 3 دن جو ہے انڈسٹری میں جاتا ہے اور 2 دن جو ہے تھیوری کلاس کو جو ہے تعلیمی ادارے میں لیتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں آئی ہیں. اچھا دیکھیں آپ ہی کے سوال میں، کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ نہیں بہت سارے سوالات کر لیے جائیں، ہمارے ناظرین تک بھی پہنچیں اس کے جوابات. تو ایک اور سوال ذہن میں آیا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کو آگے لے کر جانے کی اور ٹیکنیکلی ہماری یہاں طالب علم تاکہ حاصل کریں وہ تعلیم، تو اگر ہم دیگر ممالک کی بات کرتے ہیں تو دوسرے ممالک میں جو ایکسپرٹس ہیں ٹیکنیکل، کس طرح سے ہوتا ہے یا ہم ایسا کرتے نہیں ہیں سیمینارز منعقد کیے جائیں اور اس کو آگے بڑھایا جائے ٹیکنالوجی کو؟ نہیں بالکل بالکل، دیکھیں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور ہوتی ہیں. آن لائن اب سیشن چل رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں 20 ممالک جا چکا ہوں، تو سیمینار ورکشاپ میں گیا ہوں. اسی طرح کے وہ تو جانا ہو گیا نا. میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ہم اس طرح سے حصہ بناتے ہیں، ہماری اس طرح سے وزٹس ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں طالب علموں کے لیے؟ ابھی ہمارا سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے چائنیز کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن کیا ہے، اور مجھے فخر اس بات پہ کہ سندھ نے لیڈ کیا اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ یہاں پر پہلی جو ہے چائنا اور پاکستان کانفرنس بھی تھی 2 ہاف ڈے کی، اور ساتھ میں 2 دن کی ایکسپو بھی تھی، جس میں تقریباً 20 پولیٹیکنک کی شرکت کی اور 20 پولیٹیکنک کے 62 ڈیلیگیٹس جو یہاں پہ آئے، اور کراچی میں PC میں اس میں طالب علموں کے لیے بھی مواقع تھے، اس میں لوگوں کے سب نے وزٹ کیا، دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور چائنا میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کس طرح سے اور پاکستان میں ٹیکنیکل کی ایجوکیشن کس طرح ہماری آپس میں انٹرچینج بھی ہوئے، اور اب بھی کنٹینیوشن میں ہمارے چل رہے ہیں ایکسچینج. اور اس کے بعد پھر کچھ کلاسیں بھی ورچوئل آن لائن کلاسیں بھی ہوئیں چائنیز لینگویج کی اسٹارٹ کی. تو یہ چیزیں سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے چائنیز کلاسیں بھی اسٹارٹ کی. تو لیکن یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بہت ہی ہم انیشیل اسٹیج پہ ہیں. تو جو آنے والا وقت جیسے آپ نے کہا کووڈ کے حوالے سے ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں، اور جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ جو 20 سال میں اب جو چیزیں چینج ہونے جا رہی تھی، ٹیکنالوجی چینج ہونے جا رہی تھی، اس کو اسپیڈ اپ کر دیا اس کووڈ نے. جو چیزیں جو ہیں 20 سال بعد آنے والی تھیں وہ اب جو ہے 1 سال کے اندر آ گئی ہیں. الیکٹریکل وہیکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب آ گیا ہے. تو EV وہیکل جو ہے وہ ٹوٹل سیناریو جو ہے میکینیکل کے فیلڈ کا چینج کر دے گا، جس میں انجن لیس وہیکل ہوگا. ٹھیک ہے، اگلی اسٹیج EV کی یہ ہوگی کہ اس میں وہ ڈرائیور لیس بھی ہوگا، کہ کمپیوٹر پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا اس کو آپریٹ کر رہا ہوگا اپنے گھر سے، اور وہ گاڑی جو ہے بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہوگی، اس پہ سینسر لگے ہوں گے. اور یہ جو ہے ابھی گاڑیاں آ چکی ہیں اور دبئی تک پہنچ چکی ہیں. الیکٹریکل وہیکل پاکستان آ گیا ہے اور ابھی اویلیبل ہے وہ چارجیبل. اگلے 6 مہینے کے اندر موٹر سائیکل آپ پاکستان کے روڈ پہ دیکھیں گے جو الیکٹریکل موٹر سائیکل ہوں گی، جس میں گھر میں آپ ایک چارجر کے ذریعے گاڑی موٹر سائیکل رات میں چارج کریں گے. یہ ساری چیزیں ہوتی چلی جائیں گی. تو اور پھر اس طرح سے جاب کی نیچر بھی چینج ہوگی. تو بالکل ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں چیزیں چینج لانے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک آن لائن کلاسز کی بات کی تو آن لائن کلاسز نہیں، ایک اور سوال ہے میرا، یہ کمپلیٹ ہو جائے بات. ایک اور سوال. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں تو اس کی چیزیں ہیں ابھی لیکن ہم اگر کہیں گے تو ہم ابھی بہت پیچھے ہیں اسٹیج سے اوروں کے مقابلے میں. لیکن ہم اپنے جب طالب علموں کی بات کرتے ہیں اور بچوں کی، بہت سارے ذہین طالب علم بھی ہوتے ہیں جو اپنی ذہانت کے بعد دیگر ممالک بھی جاتے ہیں. اگر میں بات کرتی ہوں کیونکہ خاص طور پہ ایک ذمہ داری کی کہ آپ چیئرمین ہیں سندھ بورڈ ٹیکنیکل کے، تو اسکالرشپس کی جو وظیفے دیے جاتے ہیں بچوں کو، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ اس طرح کا کوئی پروسیس ہے؟
دیکھیے میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا کہ جو ہمارے لاسٹ 2 ڈیکیڈس میں جو چینج ہوئی ہیں تو گورنمنٹ نے اسٹارٹ کیے ہیں ٹریننگ پروگرام کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہے نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کا جو ہے وہ ٹریننگ پیکیج اویلیبل ہے. اسی طرح بے نظیر بھٹو شہید یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام جو پاکستان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نیشنل لیول پہ ہے, اس کے ذریعے بآسانی طالب علم باہر جا سکتے ہیں. نہیں باہر جانے کا نہیں ہے, لیکن ابھی یہ لوکل اسکالرشپس ہیں. اچھا لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہمارے لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے, بڑی امپورٹنس ہے. میں آپ کو کل اتفاق سے میں بات کر رہا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر میرے پاس آئیں تو وہ بات کر رہی تھی کہ وہ مجھے بڑی حرض ہے کہ وہ سونوگرافی کا ایک ٹریننگ پیکیج کر رہے تھے. 6 مہینے کا انہوں نے سرٹیفکیٹ کیا اور وہ ان کو کینیڈا میں امیگریشن مل گئے ہمارے اس ٹیکنیشین کے کورس پہ. اسی طرح ہمارا ایک بڑا پاپولر پروگرام ہے, سالوں سے چلا رہا ہے بیوٹیشین کا, اس کے 3 مہینے کا پروگرام ہے اور اس کے بنیاد پہ جو ہے تمام جو ممالک جو ہیں امیگریشن پہ 20 پوائنٹس دیتے ہیں. ابھی ہمارا ایک ارلی چائلڈ کیئر ایجوکیشن کا پروگرام ہے 1 to 3 ایجوکیشن کا, تو اس پہ مجھے پچھلے مہینے کی بات ہے کہ مجھے ایک پاکستانی بچی کی وہ جو ٹریننگ کر کے گئی تھی ارلی چائلڈہڈ کی 1 سال کا ڈپلوما, تو اس نے مجھ سے ای میل پر رابطہ کیا کہ مجھے جناب آئرلینڈ میں جاب مل رہی ہے, مجھے صرف آپ کا ایک ریفرنس لیٹر چاہیے. میں نے اس کو ریفرنس لیٹر بھیجا, اس کو کنفرم کیا, تو اس کا ڈاکومنٹ ویریفائی کیا, اس کو 1 مہینے میں اس کو جاب مل گئی. اس کا پھر اس کے بعد میرے پاس پچھلے مہینے جو ہے وہ آیا کہ مجھے تھینک یو ویری مچ فار جاب ملی. تو ہمارے جو ہے سرٹیفکیٹ کی پروگرام کی ٹریننگ کی امپورٹنس ہے, ریکگنیشن ہے ورلڈ وائڈ مڈل ایسٹ میں خاص طور سے. ہاں لیکن ہمارا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ جو ہے 7 شاگردگی سسٹم میں سیکھ رہے ہیں ایسے لوگ, کیونکہ ہمارا جو ہے ایجوکیشن سسٹم میں ابھی بھی تقریباً ہر سال تقریباً 21 ملین بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول رہ جاتے ہیں. وہ بچے کہاں جاتے ہیں؟ وہ اسٹریٹس پر سیکھتے ہیں, بچے مدارس میں سیکھتے ہیں. وہ بچے اسکل سیکھ لیتے ہیں لیکن ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتے ہیں. تو اس طرح کے اب جو نیا جو کانسیپٹ آیا اس میں ہم نے ریکگنیشن ٹرائل لرننگ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا, جس میں کوئی بچہ اگر جنرل الیکٹریشین ہے, کوئی بچہ بار ہے, کوئی بچہ RSCT ٹیکنیشین ہے اور میکینیکل اسکل سیکھ لیا تو وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر کے. اور جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان کو میری ان سے درخواست ہے کہ آپ بغیر کسی سرٹیفکیٹ کے باہر نہ جائیں. مڈل ایسٹ وغیرہ میں اب ان کو جاب میں بڑی پرابلم پیدا ہوں گی. جاب تو مسئلہ ہے نا, تو وہ جاب ملیں گی آپ کو, لیکن آپ یہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے جائیں. اور آنے والے وقتوں میں ساری دنیا میں ایسا ہے, اور یہاں بھی ایک میں نے آپ کو بتایا کہ یوتھ امپلائمنٹ کا بڑا ایک جو ہے انڈیکیٹر ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ. جہاں انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کو ڈیولپ کنٹریز نے پروموٹ کیا ہے اور اسکل ٹریننگ کو پروموٹ کیا ہے, تو وہاں یوتھ امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ کنٹرول ہوا اور نیچے آیا ہے. اور تو ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. پھر میں ایک بات کہوں گا, پنچ لائن میں کہوں گا, میں کہتا ہوں لوگ بعض دفعہ ناراض بھی جاتے ہیں کہ ہمارا جو سوسائٹی کا المیہ ہے کہ ہمارا اگر کسی بچے سے پوچھیں کسی گھر میں جائیں تو وہ کہیں گے بیٹا کیا بننا ہے, تو وہ فوراً کہتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. اچھا کچھ اسپیسیفک چیزیں ہو گئی نا, وقت کم ہے کیونکہ میں ایک بات صرف 2 سیکنڈ لوں گا. تو میں یہ کہتا ہوں آخر میں کہ آپ بجائے اس کے کہ ڈاکٹر انجینئر بنے, ایوری ون کین ناٹ بیکم اے ڈاکٹر انجینئر بٹ ایوری ون کین ارن مور دین اے ڈاکٹر انجینئر if he or she has a skill. ماشاء اللہ. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں, جب آپ نے ایک ذکر کیا نا سوسائٹی کے, جب ہم المیہ کی, تو اسی میں رویے بھی شامل ہو جاتے ہیں. جب ہم اسپیشل بچوں کی بات کرتے ہیں, اسپیشل چلڈرنس کی, تو اگر میں ان کے بارے میں پوچھوں جو معذور افراد ہیں, کیا ان کے لیے بھی کچھ ہیں اس طرح؟ بالکل ان کے لیے بھی ہے. دیکھیں اگر آپ گلستان میں جوہر میں جائیں تو ایک پروٹیکٹنگ ہے مونوٹیکنک پرانا, تو وہاں پہ آپ کو بچے ملیں گے جو کہ ڈیف چلڈرن جو ہیں وہ فائن آرٹس سیکھ رہے ہیں. وہ انہوں نے اپنا ایک برانڈ انٹروڈیوس کرا ہے فیشن ڈیزائن کا, اور ساتھ میں وہ IT کی فیلڈ میں بھی سیکھ رہے ہیں. اس طرح ڈیفینس میں ایک بچوں ڈسیبل بچوں کا اسکول ہے, وہ اسکل سیکھ رہا ہے. وہاں پہ جو ورچوئل ریئلٹی کی بات کی, وہ ورچولی پینٹ کرنا سیکھ رہے ہیں گاڑیوں کا. اچھا. وہ سیمولیٹر ان کے پاس اویلیبل ہے. تو اس طرح کے کانسیپٹ پاکستان میں اب انٹروڈیوس ہو گئے اور آ رہے ہیں, اور ہم جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن امید کر سکتے ہیں, اچھی امید کر سکتے ہیں, امید ہمیں رکھنا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا مستقبل تابناک ہے. آلریڈی ہمارے پاس لوگ موجود ہیں, محنت کش لوگ موجود ہیں. صرف ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, محنت کو عزت دینے کی ضرورت ہے. ہاں لیکن آپ کی نظر سے بھی تو میں چاہوں گی نا, آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ اگر میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی, ووکیشنل ایجوکیشن کی بات کرتی ہوں, کہ آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اس کا پاکستان میں؟
نہیں پاکستان میں بالکل دیکھیں یہ بات جیسے میں نے کی ڈاکٹر انجینئر والی کہ آپ بھول رہے ہیں کہ ہر کسی ڈاکٹر انجینئر بہت سارے ڈاکٹر انجینئر میں گلشن میں ایک دیکھتا ہوں کہ وہ جو ڈاکٹر ہیں وہ سوپ بیچ رہے ہیں جی. ہمارے بہت سارے میڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو کمپیئرز ہیں اور ایکٹرس ہیں جو کہ ڈاکٹر بنے اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا بجائے اس کے کہ وہ وہی کام انہوں نے کرنا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ وہ 75 لاکھ 80 لاکھ روپے خرچ کر کے وہ کام سٹارٹ کیا اور 5 سال بعد کیا اس سے پہلے شروع کرتے تھے تو وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک اسکل ہے, ہنر اسکل ہے. اور تو ہر فیلڈ میں جو ہے اگر لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ کیوں انہوں نے سوئچ کیا اپنے کیریئر کو ڈاکٹر سے, وہ اس فیلڈ میں آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ یہاں جو ہے پیسہ زیادہ ہے, یہاں مقام عزت بھی زیادہ ہے, یہاں ایک طرح سے پروموشن بھی زیادہ ہے اور جو ہے لوگوں میں آپ کی جو ہے وہ پہچان پڑتی ہے. تو یہاں سوئچ کیا انہوں نے. تو یہ سمجھنے کی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی جو ہے ڈاکٹر انجینئر تک, میں خود انجینئر ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں نہیں ہونی چاہیے. بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ میں بات کی آپ نے تو کبھی میرے گھر میں دوست چار کال کرتے ہیں تو ویکینڈ پہ تو اکثر بیشتر میری بیٹی مذاق میں مجھے ان کو جواب دیتی ہے کہ آج ہمارے گھر میں پلمبر آیا, بات نہیں ہو سکتی کیونکہ میں کام کر رہا ہوں. کبھی وہ کہتی ہے کہ آج ہمارے گھر میں جو مالی آیا ہوا ہے بات نہیں ہو سکتی. کبھی وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں آج ویکینڈ پہ, میں خود اپنے گھر میں بہت سارے کام کرتا ہوں. تو یہ بالکل ہمیں سمجھنا چاہیے کہ محنت میں اپنی ذمہ داری کو. بہت شکریہ. لیکن میں اس وقت اپنے مہمانوں کو ایک زحمت دوں گی اور آپ دونوں نے یہ, کیونکہ ہمارے ناظرین نے جو جواب دیا ہے صحیح, آپ دونوں نے ایک ایک پرچی اٹھانی ہے اس میں سے. ناظرین میں آپ کو سوال بتا دوں جو آپ لوگوں سے پہلا کیا گیا ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا نام آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کا صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی کس نے دیا ہے آپ کے پاس؟ ہارون حیدرآباد. ہارون نے دیا ہے حیدرآباد سے اس کا صحیح جواب. بہت مبارک ہو ہارون آپ کو فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے جو آپ نے گوبیز کا صحیح جواب دے کر, کیونکہ گوبیز کی جانب سے یہ سوال تھا, آپ نے صحیح جواب دیا, آپ کو انعام دیا جائے گا. آپ نے اپنی پکچر بھی بھیجنی ہے, خاص طور پہ ہم نے کہا ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے جو آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں گے آپ نے وہ بھی اسکرین شاٹ بھیجنا ہے ہمیں. میں دوسرا سوال بتاتی ہوں, ہمارا کون سی سورہ کو عروس القرآن کہتے ہیں؟ ہمارا آپشن پہلا جو ہے سورہ یاسین, دوسرا سورہ واقعہ, تیسرا سورہ رحمان. آپ نے بتائیے, آپ بتائیے جو صحیح جواب دیا ہے ان کا نام. سورہ یاسین صحیح جواب ہے. بینش سہیل کراچی. اچھا بینش سہیل آپ کو بہت مبارک ہو کراچی سے. بینش نے صحیح جواب دیا ہے اس کا. بینش آپ کو کا انعام مل جائے گا فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے. اور آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی, دونوں مہمانوں سے اور انجار والا کی طرف سے, کیونکہ ہم نے کل بھی ہمارے مہمانوں کو گفٹ واؤچر دیا تھا اور آج بھی دیا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ناظرین آپ نے روز کی طرح فیض رمضان دیکھا. ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جب رمضان رخصت ہو رہے ہیں تو ان کو خوبصورتی کے ساتھ الوداع کر دیا جائے. مجھے نازیہ علی کو اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. روز کی طرح اگر زندگی رہی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سب 25 رمضان المبارک کا روزہ افطار کریں گے. اذان مغرب کا وقت ہوگا. اب جاتے ہیں ہم اپنی نعت خواں کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو.
मुस्तफ़ा का साथ हो, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही जब ज़ुबाने बाहर आए प्यास से, या इलाही जब ज़ुबाने बाहर आए प्यास से, तो साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। या इलाही जो दुआएं नेक मैं तुझसे करूं, या इलाही जो दुआएं नेक मैं तुझसे करूं, तो कुदसियों के लब से आमीरा फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।